Assalamu alaikum ji. We are going to start off with a panel discussion on keratoconus. Basically, I am locum everything because I am not supposed to be the panelist. I am just the panelist. लेकिन मेरा ख्याल है on the time start करने के लिए I will just the preamble कर लेता हूँ. Aim of this presentation was that keratoconus is now a very common way of treatments है. And first of all, it starts with the diagnosis. I think so. Keratoconus की diagnosis पे भी बड़ी बात होती है. फिर then उसकी diagnosis के बाद treatment, when it should be treated, और third के treatment options क्या हैं, उसकी progressions किस तरह से देखी जाती हैं. I think so. These are the few things. इस panel discussion के chairman हैं वहीद अफजाल साहब हैं, वो भी नहीं है. Co-chairman है राना इंतिसार, I think so, वो भी नहीं आए. Moderator अब्दुल मोईद है. अच्छा, तीनों नहीं आए. अच्छा, अभी तो पैनलिस्ट में मैं हूँ, वाजिद अली ख़ान साहब हैं, नहीं है, एक महफूज, अब्दुल मोक़ीत, तैयब और हसन मंसूर. आई थिंक सो इसमें कोई भी नहीं आए, लेकिन आई थिंक सो अभी तक वो पहुँच रहे हैं जैसे भी है. लेट मी स्टार्ट ऑफ एंड लेट्स मेक इट अ इंटरैक्टिव सेशन एंड लेट्स सी कि जी क्वेश्चन आंसर उसमें से हम करते रहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, how do you diagnose a case of keratoconus? It is open for everybody or anybody. हाँ जी, anybody. Sir, Dr. Atif will answer. हाँ जी, आतिफ आ जाओ. आतिफ तो इधर आना. आतिफ को तो देखा ही नहीं मैंने. जब हम सारे लोकम पे हैं तो I am a locum moderator, locum panelist 1-2 till they come and join in. हाँ जी, Atif, anything you would like to talk on diagnosis of a case of keratoconus? And please feel free to join in. Any suggestion or anything, let's make it an interactive session for next, कितना दे रही है? For 1 hour. ठीक है जी? हाँ जी. Sir, right from the history? What do you think? ठीक? Right from the history? हाँ, I think so. Presenting complaint. Presenting complaints, start with that. تو بیسکلی آپ ہسٹری میں کیا دیکھیں گے؟ 2-4 چیزیں جو مجھے یاد ہیں ان میں آپ کے ساتھ جو پیشنٹس آتا ہے وہ کیا آتا ہے. فرسٹ آف آل آپ دیکھیں گے کہ اس کو ویژن کلیئر نہیں ہوتی. ہی ول کم ود اینڈ دا ادر تھنگ از ویری کامن از کہ نمبر 2 از چینج آف گلاسز. دس از ون ویری کامن. ٹھیک ہے جی. اینڈ دے سے کہ ہماری بڑی ریگولر گلاسز چینج ہو رہی ہیں. تو یہ دس از اندر تھنگ وچ کمز اپ. ہے. تھرڈ از جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وچ ہیز بین ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ دس تھنگ از وہ ہے آئی ربنگ اینڈ VKC. ٹھیک ہے جی. دیز آر دا 2 تھنگس. آپ لوگ ادھر بفور دی ہم نے لوکم ہے آپ سے ہم پیسے لیں گے اس کے جو ہم آپ کی شروع کر دیے. تو اس میں نمبر 2 ہوگی آئی ربنگ. دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹ. طیب آپ ادھر ہیں, پینلسٹ ہیں, آپ بھی لیٹ ہیں. صبح آپ کو ڈانٹ بھی پڑی لیکن پھر بھی اثر کوئی نہیں ہوا آپ کو. نوٹ میرے سے نہیں پڑی, کسی اور سے پڑی. اچھا, تو وہ کیا نام ہے, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ آئی ربنگ. ناؤ آئی ربنگ ہیز بین پروون ان لاٹ آف اسٹڈیز کہ دس از ون آف دا کاز. اینڈ جب ہم آئی ربنگ کرتے ہیں تو تیسری چیز ہمارے دماغ میں سب سے کامن کیا آتی ہے؟ اینی ٹرینی بیٹھا ہوا کیا کہیں گے؟ ورنل کریٹوکنجکٹیوائٹس. ٹھیک ہے جی. وچ از ون آف دا موسٹ کامن کاز آف پاکستان کے ہر ینگسٹر اسپیشلی ان KP اینڈ بلوچستان یہ ورنل کریٹوکنجکٹیوائٹس ہے. اینڈ دوز پیشنٹس along with having eye rubbing and eye rubbing leading to کیا کہتے ہیں keratoconus is there. So this is another history میں جو important چیز آ جاتی ہے. So یہ کچھ چیزیں جو ہمیں آئی ہیں. Anything else طیب کو آپ کے دماغ میں کس کویشچن کے متعلق؟ How do you diagnose a case of keratoconus? Basically history کی بات ہو رہی ہے. On history. ہسٹری میں ایک ون آئی ربنگ از امپورٹنٹ, دین فریکوینٹ چینج آف دا نمبر. وہ ہوگی, آپ لیٹ ہیں. چلو جی. تو واٹ وی ڈیفینیٹلی وہ آپ سسٹمک ڈیزیز ویری امپورٹنٹ, جس میں نیچرلی مافن کی بات ہو رہی ہوگی. ہیں جی. اور کچھ کی بات ہو رہی ہے کیا نا, ہاں ایج از آلسو. نہیں وہ ایک اور سنڈروم کی بات ہے بڑی کامن اینڈ ایلنڈلو ہو گیا. ریٹینائٹس پگمنٹوزا میں نہیں ہوتی, سٹکلرز میں ہے. تو دیز آر دا فیو ان میں جس میں فیمیلیل کازز بھی ہیں, کچھ فیملیز میں پورا رن کر رہا ہے بچوں کے اندر. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آلسو ویری امپورٹنٹ. ون مور تھنگ سر, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ سم ٹائمز وی اگنور بلیفرائٹس.
کیونکہ وی کے سی میں تو ہے بٹ سم ٹائمز لیفرائٹس کے ساتھ بھی اتنی ربنگ ہوتی ہے کہ اس میں بھی ہو جاتا ہے. پھر کچھ پیشنٹس ہیں جن کا سلیپنگ پوسچر از امپورٹنٹ. سم ٹائمز اف وہ فیس ڈاؤن سلیپنگ پوسچر ہے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مسلسل آئی پہ پریشر آتا رہتا ہے. سو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ آئی ربنگ, وی کے جی, رول آؤٹ ادر کازز جو ہم نے ڈسکس کر لیا. ویژول ایکیوٹی میں ڈکریز, فوٹوفوبیا, مینوکولر ڈپلوپیا ٹائپ ہے. سائنس میں آپ وی ہیو آل آئی تھنک سو انڈر گریجویٹ سے دیکھ رہے ہیں, پڑھے ہیں, کارنیل نروز ہو گئی, پرومیننٹ فش رنگ ہو گیا, اسٹرائڈس ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ریٹنوسکوپی آئی تھنک سو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں, سیزر ریفلیکشن, آئل ڈروپلیٹ اینڈ پلیسیڈو رنگ میں ڈسٹارٹر مائرز آ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے بیسکس یہ ہیں نا جو ہم آئی تھنک سو انڈر گریجویٹ لیول کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی آگے نیکسٹ کویشچن ٹو دا پینلسٹ ہے, واٹ آر دا انویسٹیگیشن ڈن ٹو ڈائگنوز کریٹوکونس. ہاں جی, انتصار سے شروع کرتے ہیں, ایک کونے سے. اینی بڈی کین جوائن ان, دس از نو مطلب کوئی ہے. I think we don't have topography everywhere. So I think this is the basic clinical diagnosis that we should focus on. But the important thing is that once you start seeing those trias and Munson signs and advanced scissor reflex, this is stage 3 and 4 of the keratoconus. So the early keratoconus, that is stage 1 or 2, that has to be diagnosed on corneal topography. And that is the basic equipment that you need to diagnose a case of keratoconus. ہاں جی, عاطف. Sir, basically we are all as clinicians, when the patients come to you جو ہمارے clinical setup میں آتے ہیں, first thing they undergo is auto refraction. Auto refractometer میں patient آئے گا تو clinic میں you have a look, you can see اس کو high stigmatism ہے, K readings up, quick glance. We are doing a complete assessment and diagnosis of keratoconus. So basic سے start کریں نا. The patient walks into your clinic, اس کا ایک auto refractive ساتھ ہوتا ہے, that will give you an idea and then you proceed with corneal topography. میں آپ کو ایک سمپل بتاتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, اپنے ٹوٹکے ہوتے ہیں. میرا جو آپٹیشین کو میں نے بتایا جس کے ہائی کے ریڈنگس, اب نارمل کے ریڈنگس K1 K2 ہوتے ہیں نا, دیٹ شوڈ بی چیکڈ اپ. تو اگر آپ آٹو ریف ہارے کا کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو آتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ چٹ ضرور لگائیں. ایک ہوتا ہے نا چٹ کے بغیر لکھ دیتے ہیں, تو اگر آپ پلیز کہ جو ہائی کے ریڈنگز نا, بعض کا کے ریڈنگز آر لو اینڈ دا پیشنٹ ہیز گاٹ کیراٹوکونس. نہیں میں دیکھیں ابھی آپ لیٹس ناٹ گو ٹو دا فائنل ڈائگنوسس. میں ابھی صرف بات کر رہا ہوں کہ آپ بس اسکریننگ ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. اسکریننگ ٹیسٹ میں تو ہم نے ساری وہ باتیں کر لی ہیں. دیز آر کائنڈ آف اے تھنگز وچ جسٹ گیو یو این کیا کہتے ہیں سسپیشن. اٹ از ناٹ اے میٹر آف اے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. ابھی ڈائگنوسٹک میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ آر دا ڈائگنوسٹک, وہ علیحدہ چیزیں ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو اراؤز دیٹ سسپیشن کہ جی اس پیشنٹ میں کچھ ہو سکتا ہے. آپ والی بات ہے K1 K2 میں نارمل بھی ہو سکتا ہے, K1 K2 کے ہائی ہو کے کارنیا بالکل کلیئر بھی آپ کو ہوتا ہے, بالکل وہ ہینز ہے, اس کی ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹس جسٹ اے جنرلائز تھنگ کہ ایک آپ کو سر امتیاز. I recently saw a patient 3 days ago. A young girl complained of diplopia. I'm not a corneal surgeon, so I did the autoref. The autoref reading was -6 cylinder on one side with a sphere and -7 on the other side. And unaided she was 6.9. So I was perplexed. If you can help me. Can I just add something to the regional management, regional سسپیشن. جو سینٹرل کونز ہیں نا وہ تو کے ریڈنگ پہ آ جائیں گی, پیریفرل کونز نہیں آتی. یو کین گیٹ اے ویری گڈ کے ریڈنگ اینڈ ہیو اے کیراٹوکونس. فنڈل گلو آئی یوز اے لاٹ. دیکھیں when I do a fundal glow I can see the irregularity of the cornea sometimes. دیکھیں میں ابھی جو اگلی انویسٹیگیشن جو آپ کو دکھاؤں گا, the crux of the thing is keratoconus is not being diagnosed by one test only. اگر یہ ہوتا تو ہم بڑے سمپلی ایک ٹیسٹ کرتے اور کڑک کر کے نکل آتے. اٹ از ناٹ لائک دس. جب آپ فارم فرسٹ کریٹوکونس کی بات کرتے ہیں جس میں بالکل سٹل سائنس ہوئیں گے اور ایک طرف ہوئیں گے جب آپ کا آ جائے گا. ابھی میرے وہ کویشچنس ہیں وہ جو آپ کے آنسر میں بھی دیتا ہوں آپ کے, اس کے بعد کویشچن آئے گا کہ ہاؤ ایویلویٹ اے کیس ان لیسک میں ہم پری لیسک فارم فرسٹ کریٹوکونس کس طرح سے وہ علیحدہ وہ بات. یہ کہ ایک ایسی
آپ کے لیے جو ہے نا یہ جو جسٹ وہ ہیں کہ وچ کین گیو یو دس تھنگ. آپ خود اگر ریٹنوسکوپی کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پتہ چل جائے گا. آپ کو سب سے پہلے سیزر ریفلیکس, ہم نے جب آپتھلمولوجی جوائن کی تھی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا سیزر ریفلیکس دیکھو. آتا تھا تو ہماری سمجھ میں باہر ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا کریٹوکونس بھی کچھ چیز ہوتی ہے. سر امتیاز یاد کریں گے وہ زمانہ کہ لانگ کیس میں آ گیا یا آپٹیکل ریفریکشن میں آ گیا جس کا سیزر ریفلیکس ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. موہیت صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. Keratoconus definitely is a challenge as an early diagnosis, and it had always been. So the actual thing is that we should have a very high index of suspicion. Any case, any person who comes for refraction, and quite often it is not necessary that in the initial stages there is any decrease in the vision. Really vision may be normal. Usually cases comes to us in a very advanced stage because initially they went to refractionist and basic ophthalmologist, and most of the time they are prescribed best glasses and they go away with the glasses. Usually if you have suspicion that this person has glasses and he is frequently changes, of course basic teaching is frequent changes in the glasses, and most of the cases I usually do not miss distant direct ophthalmoscopy. For that, sometimes I have seen the cases of keratoconus that has undergone cataract extraction due to that oil droplet sign. Some people take it as cataract, and they are recently I seen case that they have undergone for cataract extraction. So it's not necessary that oil droplet should be very clear. Sometimes only suspicion can make things doubtful. Secondly, auto-ref K readings, if they are suspicious, then again you can suspect that the person can have keratoconus. So definitely the everybody do not have corneal topography which has made the so now jaise Professor Waheed ne kaha ke what are the specific investigations, and let's talk about the three most commonly used nowadays: topography, tomography, Covis and a barometer. I think so. Mohit Sahab se Mohit Sahab astigmatism that is usually frequently, if I don't miss, it is usually 120 or 40 degree us pe hota hai aur irregular hota hai, aur dusri side pe vision kabhi even 6 vision patient will say that I have some problem with this function in one eye. بالکل وہ جو ہم وہ جو بات کریں گے اس کو بھی آگے لے کے جائیں گے جب اگلا کویشچن اس میں لے آؤں گا. تو اینی بڈی سوری ہاں میرے پاس وہ آپٹومیٹرس ہے, وہ اکثر میرے پاس مریض بھیج دیتا ہے اندر, کہتا ہے کہ اس کی پن ہول سے ویژن 6-9 ہو جاتی ہے لیکن اس کو گلاسز نہیں لگتے. بالکل ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر جو اکرڈ قسم کا کیراٹوکونس ہے, از اٹ پاسبل کہ پن ہول ویری گڈ بالکل. میں اپنے ہاتھ میں ایسے سے کرنا شروع کر دوں تو میرے پاس اتنے کیسے کریٹوکونس کے ہیں جن کے ساتھ پن ہول سے 6/6 نہیں ہوتے. اور دوسری امپورٹنٹ وائی سر یہ ہے کہ کون کی لوکیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. اگر وہ سینٹرل کون ہے تو اس میں ہمیشہ کوئی پن ہول بھی کم ہوگا. کیا خیال ہے؟ بالکل. اور جو ان سینٹرل جو ہے کون میں ڈیفیکٹ یوزلی ان چلڈرن ہوتا ہے فرسٹ اینڈ second decade of life. But those who present relatively later, they usually have this traditional teaching that central or paracentral or infralateral cone hoti hai. Cone jitni eccentric hogi itna vision, sometimes it is advanced cone but vision is very good. Sir, I have a quick comment. میرا جو آپٹومیٹرسٹ ہے نا وہ بھی یہ میرے پاس پیشنٹ بھیجتا ہے اسی طرح کا کہ پن ہول سے امپروو ہو رہا ہے, ریفریکشن نہیں ہو رہا, اس کو انویریبلی کیٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پن ہول سے تو ہر چیز امپروو ہو جاتی ہے. سو obviously نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پن ہول تو ایک یونیورسل ٹیسٹ ہے نا, ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. ذرا دیکھیں نا, اگر ایکسنٹرک کون ہے اور پن ہول لگاتا ہے اور وہ ایریا اس سے تو ظاہر بات ہے وہ ڈیپتھ آف پرسیپشن بڑھ جاتی ہے. سینٹرل کون میں بھی یار بڑے کوسچنز ہیں. لیٹس ناٹ پلیز آئی ایم ایز اے ماڈریٹر آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ ویئر مائنڈ نہ کرنا ہے اس کو, ادروائز ہم کوئی ختم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا, 1 گھنٹے کا ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ اچھا دوسری بات ہے, دیر سم تھنگ آپتھلمالوجی اور اینی سرجری اور اینی تھنگ بیوٹی اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنا اسٹائل ہے. ٹھیک ہے, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ وٹ ایور دا یونیورسل ایکسیپٹیڈ پرنسپلز آف کسی چیز کے. ادروائز ہم یہاں جو ہمارے آڈینس ہے اس کو ہم کنفیوز کریں. دا ایم از ہیئر کہ ویل ٹاک سمپلیفائڈ وٹ ایور از بین ڈن انٹرنیشنلی وچ از ود اپنا جو میں کرتا ہوں از ناٹ امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم نتھنگ.
same way, because we are nothing. We'll talk what the international standards classifications are and what we are talking about, so that اس کا کوئی فائدہ ہو. Otherwise انڈیویجول باتیں کرنے سے ہم نہیں ہوگی. So if you please don't mind, میں بریک لگا دوں گا اور کام کی بات کرتا ہوں. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ٹوپوگرافی, ٹوموگرافی, کروویس اینڈ بیرومیٹر, آئی تھنک سو وی ڈونٹ ہیو اے ٹائم کہ جی ہم اس پہ سارا ڈسکس کریں. ادروائز 1 hour صرف ٹوموگرافی پہ ہم بات کریں. لیکن دیز آر دا بیسک ٹیسٹ جن کی وجہ سے ہم کلیئر کٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ویدر اٹس این ارلی کریٹوکونس اور لیٹ کریٹوکونس. فرینکلی اسپیکنگ ہر ایک ٹاپک 1 گھنٹے کا ہے. سو آئی ڈیلیبریٹلی ہیو ڈیسائڈیڈ کہ ٹوپوگرافی ہم ول ناٹ ڈسکس ہوئے, بیکاز اس کو آپ کہیں سے شروع کر کے اینڈ تک نہیں ختم کر سکتے 1 گھنٹے کے اندر. اس طرح کروویس ہے, اٹس اے فل ٹاپک. لیکن فار دوز آڈینس جو نہیں کرتے, ٹوپوگرافی از واٹ از بیسکلی اے پلیسیڈو رنگ. جیسے پرانے زمانے میں پلیسیڈو ہوتا تھا, یہ اسی کا ایک فرنٹ ہے جس میں آپ کو مائرز آئیں گے اور مائر سے آپ کو پتہ چلے گا. لیکن کیونکہ کریٹوکونس disease has gone from anterior to posterior, from epithelium to endothelium to posterior corneal curvature and anterior corneal curvature, تو اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے ٹوموگرافی بھی ویری امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے پینٹاکین کے اپنے فائنڈنگس ہیں, گلیلی کے اپنے فائنڈنگس ہیں. لیکن all of these will tell you whether you have got a suspicion of keratoconus or if you have got so any abnormality you find on topography or Crovis. And what is Crovis if somebody does not know it? This is the mechanical way of finding کہ cornea کی اس کی mechanical strength کیا ہوتی ہے, and it is bad and everything. وہ اس کو ہم ڈیٹیل نہیں کریں گے, میرے خیال ہے ٹوپوگرافی کی ایک پوری میٹنگ علیحدہ بھی ہے. Barometer is basically tells us about the higher order aberrations. اگر کسی پیشنٹ میں ہائر آرڈر ایبریشنز ہوتے ہیں اور کریٹوکونس کے پیشنٹ میں کوما ٹریفائل زیادہ ہو سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمس آ سکتے ہیں. تو وہ بھی چیز ہے. سو ویل اسٹاپ اوور ہیئر, بیکاز اگر یہ میں نے اس پہ ہم ڈسکشن کرنے شروع ہو گئے, ویل ناٹ اسٹاپ اینی ویئر. تو نیکسٹ کویشچن اس کے بعد آتا ہے, سر جی اینی بڈی ہاؤ ڈو یو کلاسیفائی کریٹوکونس. اگر آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا, آپ کو لگ گیا کریٹوکونس, آپ نے اینی بڈی ہیونگ اینی آئیڈیا آف کلاسیفیکیشن؟ ہاں. The older system of classification, Amsler's classification, which we commonly use, that less than 48, 48 to 54, 54 to 58 and beyond that, that is quite old now, that is 70 years old, and that was based on topography, which is only the surface. But now we know that the posterior corneal surface also plays a very important role in that. So the latest classification proposed by Berlin is ABCD classification, that is incorporated in Pentacam system, but you can do it on any platform you have. یہ دیکھا نا یہاں, جیسے ان کا خیال ہے وہ جس کے بعد پینٹاکیم ہے وہ کیا کریں, تو ایک یہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کلاسیفیکیشن ہے ایک جو میں آپ کو بتاتا ہوں. دس از دا وٹ مطلب انٹرنیشنل کریٹوکونس سوسائٹی آف وغیرہ 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 نے جو بتائی ہے وہ یہ والی ہے. ٹھیک ہے نا, وغیرہ وغیرہ کا مطلب ہے کہ جو ورلڈ کریٹوکونس کے ایکسپرٹس ہیں, جس پہ ابھی تک اس پہ وہ کسی پہ مانے نہیں. پہلی بات جب جہاں ایکسپرٹ 4 بیٹھ جائیں وہ تو کبھی شاید منن گے نہیں. لیکن دس از ون تھنگ وچ از ویری سمپل, جس میں آپ کارنل اسٹیپنگ بھی آ جاتی ہے, ایسٹگمیٹزم کتنا آتا ہے, اور ایوریج کے ویلیوز. میرا خیال ہے اس کو یہ آپ کو وہاں بیٹھ کے وداؤٹ ہیونگ مچ آف دا تھنگس یو کین اسٹل ڈائگنوز دس تھنگ. اور جس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیج 1 میں ایوریج کے ویلیوز لیس دین 48 ہوئیں گی, اسٹیج 2 میں 53 سے لیس ہوئیں گی, اسٹیج 3 میں گریٹر دین 53 ہوئیں گی, اور اسٹیج 4 میں گریٹر دین 55 ہوئے گی. یہ تو اس کی کیئر ریٹنگ. لیکن جو میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں, اس میں یہ آپ نے اگر آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہتا, 2 چیزیں آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کی کے ویلیوز کیا ہیں, کارنیل تھکنیس کتنی ہے. ٹھیک ہے, دس از دا ایم نمبر. اب میں اس کی تھکنیس کے اوپر یہ ہے کہ تھکنیس آپ کی ہوتی ہے 2 قسم کی. ایک ہوتی ہے سینٹرل کارنیل تھکنیس, اور ایک ہوتی ہے جہاں میکسیمم کارنیل تھننس کتنی ہوگی, تھکنیس اینڈ تھننس, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پیکیمیٹری کے ساتھ. اینڈ دس یہ آپ کے ٹوپوگرافی اور ٹوپوگرافی میں آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ اس کی تھکنیس کیا آ رہی, پیکیمیٹری جسے آپ کہتے ہیں. سو اسٹیج 3 اور 4 میں فرق کیا؟ 4 کا مطلب ہے سب سے ایڈوانس, اس میں جو ہے اس میں کارنل اسکار ہو گیا ہوتا ہے, یہ سب سے, اور 3 میں ابھی اسکار نہیں ہوتا. تو میرا جو ایم ہے بتانے کا, میں جو پیشنٹ کو دیکھتا ہوں کہ 3 مینز ایڈوانس, اس کے ویلیوز 55 کے آس پاس ہیں اور یا اس سے اوپر ہیں, کارنیا اس کا ابھی تک کلیئر ہے, اسکار نہیں ہوا. دیز آر دا کیسز ان وچ یو کین ڈو ٹریٹمنٹ. اور اس کے بعد ہم اگلے کویشچن اس لیے کریں گے کیونکہ ٹریٹمنٹ اس کا اگلا کویشچن آ جائے گا. سو دس از اے کلاسیفیکیشن وچ ہیز بین ریکمینڈیڈ فار آل کلینیشنز. ٹھیک ہے, آگے وہ جو طیب کہہ رہا ہے دیٹ از فائن, دیٹ از فار دا ایکسپرٹس.
وہ پھر وہی اگر بس بیٹاگین ہونا چاہیے. اگر آپ پینٹاگین نہیں ہے اور آپ جسٹ ان بیسکس ویلیو کریں تو ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سے یہ کیس ہے, اٹ از ایڈوانس اور اٹ از جسٹ اسٹیج 3 اور اسٹیج 2, اور آپ اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. Anybody would like to, sir? Yes, sir. Sir, this is excellent classification and I have on my table as well. اچھا جی, اس میں جو سر بات کر رہے ہیں سر, so I would like to add, in stage 1, 2 and 3, all these categories we can offer them the treatment. I mean stage 4. یہاں بریک Okay, وہی fine. سوال Fine. وہ ٹریٹمنٹ میں ہم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب آئیں گے وہاں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک, وہ میں یہ اس کویشچن یہ آگے لکھیں پڑھیں نا سمجھ جائے گا. واٹ آر دا انڈیکیشنز آف ٹریٹمنٹ اینڈ سائنس آف پروگریشن. چلو جی, ابھی انتظار آپ نے کھولا تھا, ابھی آپ شروع ہو جائیں. Clinically, you will have further deterioration of EN, change in the number of glasses, intolerance to contact lenses, and definitely on topography. You'll have the K1, K2 increasing, inferior superior difference widening, the corneal thickness is decreasing. All these factors we need to compare with the previous topography to find any progression in the disease process. سو ان کی جو ایک بات تھی نا, جو مطلب ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ابھی انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں نا, اٹ از واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پروگریشن. ٹھیک ہے, آپ نے ایک کیس کو, ایک ہوتا ہے آپ نے ایک ڈائگنوز کر لیا کہ کریٹوکونس ہے, اینڈ اف یو دیکھیں وہی میں جیسے بتا رہا ہوں, ڈیلیما یہ ہے کہ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 کو ڈائگنوز کرنا از آلویز اے بٹ ڈیفیکلٹ فار سم بڈی. تو اٹ از جو ایک کنسنسس ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو شک پڑا ہے, جیسے فارم فرسٹ کیراٹوکونس کا کیس جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے, تو اس میں وہ کہتے ہیں ویٹ فار 3 months اینڈ اف یو فائنڈ اے پروگریشن دین ڈو اٹ. یہ ایک گروپ آف ایکسپرٹس ہیں نا جو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ میکسیمم کہتے ہیں کہ دس از اے سائن آف ڈیزیز اف یو سی یو آر پلس مائنس جو ارلی کیراٹوکونس ہے, اور اگر آپ اس کے بعد 3 مہینے بعد اس کی جا کے پھر سے اس کی آپ چیک کریں, اور اگر آپ کو کے ویلیوز میں چینجز نظر آتی ہیں, 1 diopter سے زیادہ چینج آ جاتی ہے, اس کی گلاسز کا نمبر چینج ہو جاتا ہے, تو دیٹ از اے سائن آف پروگریشن اینڈ دین یو شوڈ ڈو, اور کارنیل تھننس ہو جاتی ہے. سو یہ 3 سائنس پروگریشن کے ہوتے ہیں. اگر یہ آ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹریٹمنٹ آفر کر دیں اور یو شوڈ ڈو اٹ. آن دا ادر ہینڈ ابھی تو یہ سچویشن آ گئی ہے کہ دے سے کہ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایون اف اے چائلڈ ایٹ دا ایج آف 8, 7, 9 کے ایج پہ آئے اور آپ کو کریٹوکونس ڈائگنوز کرتے ہیں, تو یو وونٹ ڈو CXL ایٹ دا ٹائم آف انڈر GA آلسو, اینڈ پیپل آر ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, سو تو ایک یہ ہے. لیکن فار اس آئی تھنک سو جو ہمیں کہ آپ کے پاس اگر آپ اف یو ہیو سینگ اے پیشنٹ, تو بیٹر وڈ بی ٹو سی ہز پروگریشن اینڈ چیک. آپ کو جیسے ابھی ڈسکس کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ایسے ہے کہ وی این امپروو بھی کر رہی ہے, نہیں بھی ہو رہا ہے, اینڈ یو آر ناٹ شیور کہ یہ کریٹوکونس ہے, سائنس نہیں آ رہے اس کی آنکھ میں, لیکن آپ کی فل کریکشن بھی نہیں ہوتا. چیک ہم اگین آفٹر 3 months, اینڈ بائی دیٹ ٹائم یو شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اے VKG رپورٹ اور اینی ٹوپوگرافی ڈن سو دیٹ یو کین ہیو اے چیک اے پروگریشن آلسو. تو پروگریشن از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اٹ. اینی تھنگ ایلس وڈ لائک ٹو پینل وڈ لائک ٹو سے؟ This is a very important point I would like to reiterate, that CXL is a treatment for stopping further progression. So progression has to be documented. The only occasion in which without documented progression you will do it, that if you suspect that next time patient will come and you will lose the chance of doing a CXL, only then you should do a CXL on the first, or you are very sure that this keratoconus is going to progress. Like sir said that if a child of 8 or 7 years old comes with a keratoconus, he is very likely to progress. But otherwise we should document progression, and there are 4 parameters: anterior corneal curvature, posterior corneal curvature, thickness, and visual acuity. These 4 parameters, they should be taken into account before we label progression. Next question which is being asked to the panelists is, if you are doing refractive surgery, how do you exclude form first keratoconus? I think so Shizad ko and جواب دیں کیونکہ موبائل پہ جو کھیلا تو میں نے کہا اس کو پکڑیں. How do you diagnose from? If you are doing refractive surgery, how do you exclude form first keratoconus? چلو جی. Posterior elevation is the first thing. ٹھیک.
سو posterior elevation کا یہ مطلب ہے کہ ٹوپوگرافی کریں گے اس میں posterior elevation ہے. ساتھ سر یہ بھی بتائیں نا گروپ کو. Right, of course. So posterior elevation is the primary factor that we are looking for. About 15 to 20 microns elevation. 15 micron is acceptable. So when you see the scan, you see the posterior elevation and there is a red spot. So in the posterior elevation. So that is the classic form frost. آگے تھوڑا سا expand بھی ہو گیا ہے. If the other eye has keratoconus and this is the better eye, it's form frost. If there's a strong family history of keratoconus in the family, sibling کو keratoconus ہے تو alarm bells. You need to now really stop and think whether you should proceed. And I usually don't. So anybody else? سر بیلن ایمبروزیو پرووائڈز اے ویری امپورٹنٹ انفارمیشن, اور اس کے اندر وہ جو گرافس بنے ہوتے ہیں پی ٹی آئی اینڈ سی پی ایس ٹی, سو ان کے اندر اگر اف دے آر ناٹ کنفرمنگ ٹو دا نارمل ویلیوز سو دے آر آلسو انڈیکیشن فار فارم فیسٹ. اچھا, لیٹ می گو بیک اے بٹ. اس میں دیکھیں ابھی واٹ واز ہیپننگ کہ آپ کی سب لیئرز میں فارم فرسٹ میں کہتے ہیں ایپیتھیلیم میں بھی چینجز آ سکتی ہیں, آپ کے انٹیریل اسٹوما میں بھی چینجز آتی ہیں, پوسٹیریور اسٹوما میں بھی آتی ہیں, جیسے بالکل ساری باتیں کی ہیں. تو فارم فرسٹ از اے کائنڈ آف ڈائگنوسس از اے کائنڈ آف سسپیشن, اور اسپیشلی جب ہم ریفریکٹیو سرجری کی بات کرتے ہیں, وی ور ڈسکسنگ یسٹرڈے, آئی ایم جسٹ فار دا آڈینس کہ کیا چیز. میرا ایک کیس جو میں ایکٹیزیا پہ ہوا تو اس کا جو اونلی, جب ہم نے اس کو 4 سال بعد پھر سے دیکھا تو واٹ واز دا اونلی فائنڈنگ وچ وی مسڈ, مطلب آپ کی اس کی تھکنیس بھی ٹھیک تھی, اس کا ایری ادر ٹیسٹ, یہ جو بلن ایمبروزیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے, اس کا کیا نام ہے تھکنیس بھی ٹھیک ہے, اس کی ایوری ادر پیرامیٹرز آر فائنڈ, بٹ واٹ وی مسڈ واز اینٹیریل, سوری نہیں بایو میکینکس زمانے میں تھے نہیں, اینڈ بایو پیتھیلیم اس میں نو, ٹی بی آئی اسکیو ڈیویشن. کون بولا ہاتھ کھڑا کرے یار, گریٹ, ہاں یہ کل اتھے بیٹھے سڑے. تو اٹ واز اے اسکیو ڈیویشن, ٹھیک ہے نا. اٹ از دا اینٹیریل اسٹروما کارنیا پہ, اینٹیریل اسٹروما میں جب پلیسیڈو رنگ کریں گے اس میں بھی جب اگر آپ کا ایک اگینسٹ دا رول, جب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بوٹ آئی ہوتی ہے وہ ایک آپ کے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ڈیٹیل, اور اس میں بھی اگر وہ اینگل 90 سے زیادہ ہو جائے اور وہ ہوتا ہے تو اسے اسکیو ڈیویشن کہتے ہیں. ایون دیٹ واز دا اونلی فائنڈنگ which is, I am still seeing the patient, اس کی میں نے ٹریٹمنٹ بھی کر دی, is fine now, لیکن this is one thing which we miss. So form first can occur in any case. So the take home message is کہ آپ میں کوئی کسی کی کارنیا کی ابنارملٹی آپ کو نظر آتی ہے, whether it is anterior, posterior اور اینی تھنگ, جیسے بلن ایمبروزیا آ گیا ہمارے پاس, ایک گلیلی میں ایک اور ہے, اس کا CLMXI ریشو نکالتے ہیں, وہ نکالتے ہیں جس میں آپ کا کوئی ریڈ سائن آتا ہے. آئی تھنک سو یو شوڈ ویٹ, اینڈ دا بیسٹ آپشن از ویٹ اینڈ سی دیم اگین آفٹر 3 to 6 months ٹائم اف دیر از اے پروگریشن, نیور ٹچ دوز آئیز. تو یہ ایک رول آف دا گیم ہے کہ اگر آپ میں کوئی, جتنی ہم یہ فائنڈنگس K1 K2 کی باتیں کر رہے ہیں, کارنیل تھکنیس کی باتیں کر رہی ہیں, ٹوپوگرافی اور ٹوموگرافی کی باتیں کر رہے ہیں, اس میں کسی میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آتی ہے, consider them keratoconus, don't do refractive surgery, wait for 6 months, do them, check again, and if you find any progression, only that. میرے پاس کتنے کیسز ہیں جن کو ہم نے 2-3 سال بعد دیکھ کے, جب ہمیں کبھی پکا یقین ہو گیا there is no progression, then we did for refractive surgery. So with a pinch of salt and telling the patient that you have a problem. So یہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں it takes a lot of time to diagnose them, لیکن ذرا بھی آپ کو فائنڈنگ ہو جائے. اچھا جی, اب یہ کویشچن جو بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز میں ٹائم کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں. What are the different treatment options for keratoconus? Let me start from Intisar. ادھر سے شروع کر کے آگے جائیں. In the early cases, definitely it's a refractive treatment, change of glasses or contact lenses. Nowadays, there is a revolution in prescription of contact lenses. Hard contact lenses are getting obsolete, and the newer version of scleral contact lenses are coming, which have amazing results. They are easy to wear, they are easy, comfortably worn, they are slightly more expensive, but the visual outcome in early cases like grade 1 and grade 2 are very good. I think so for the audiences and for the panelists, if you diagnose a case of keratoconus, are you going straight for contact lenses, or you are going to go for the treatment like CXL or anything like this? So definitely in the clinic,
the first treatment that you give is so glasses. basically जब हम इस treatment change की of बात करें, glasses. once a diagnosed case of keratoconus, I think so, take home message is कि you can't sit on it. You have to treat this cases, and آپ جہاں بھی اس کو اس کا یہ آپ کے لیے کار خیر ہوئے گا کہ آپ خود کرتے ہیں تو CXL کریں, نہیں تو اس کو کہیں بھیجیں, تاکہ CXL has revolutionized the treatment of keratoconus. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. And having a data of more than 7-8 years now, almost 10 years کا data ہے, and with all the treatment and with the exact data which I am going to publish also, there is no way کہ ابھی آپ کسی پیشنٹ کو keratoconus which you have diagnosed کر کے آپ اس پہ صرف just go for treatment of glasses or contact lenses. I think so this has now been proven without any doubt کہ you have to go for treatment. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بچوں تک پہ لے کے آ گئے. آپ سوئٹزرلینڈ میں آپ سنیں ٹیلو سیلو کو, اور دوسرا ہے حفیظی ہے, دوز ہو آر دا ماسٹرز اینڈ جن کے ورلڈ لیڈرز ہیں, تو دے ہیو, اینڈ اٹ از ناٹ ون پلیس, کہ دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ایون ان اسمال چلڈرن آلسو, دا مومنٹ دے ڈائگنوز اٹ دے اسٹارٹ سے کہ دس از دا ٹائم کہ آپ ارلی ٹریٹمنٹ کریں, جسٹ ٹو ایمفسائز دا پوائنٹ. تو یہ تو بات ہوگی. تو لیکن آپ ٹریٹمنٹ کے ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں ان پہ ذرا ڈسکشن ہو جاتی ہے. CXL, ہاں جی Sir, before CXL, probably one point which we should always educate the patient about is rubbing of the eyes. اگر وہ رب کرتا رہے گا تو چاہے ہم CXL کر لیں, رنگ ڈال لیں, لینس لگا دیں, it is going to progress. تو اس کا جو so it's management میں آپ کی بات آ کہ I think so بالکل یہ ہے کہ آپ نے بڑا اوپر لکھنا ہے, پیرنٹس کو بھی سمجھانا خاطر کہ بچہ ہے کہ جس کو آئی رب کرنے کا موقع نہ دے. This has been proven without it. آگے ذرا CXL کی بات ہو جائے کہ CXL the treatment I will going to discuss all of them. One is CXL, one is topo-guided partial PRK with CXL, Ethan protocol, یہ I'm going to آپ سے discuss later on. PTK with CXL, یہ creatine protocol ہے, یہ بھی میں آپ سے ڈسکس بعد میں. ICRS, PTK, CXL, یہ بھی بعد میں ڈسکس. ICRS alone کے ساتھ اینڈ ٹرانسپلانٹیشن. These are the basic آپ کو just overall view کہ ٹریٹمنٹ. لیکن دو کرکس بات یہ ہوگی کہ CXL کے بعد giving them rigid permeable glass contact lenses, or going for scleral contact lenses. Now scleral contact lenses have revolutionized the whole treatment. Patients ایسے ہیں جن کا glasses کے ساتھ اگر وہ intolerant ہو جائیں یا ایون RPGs کے ساتھ intolerant ہیں, تو scleral they are a bit expensive, لیکن they are definitely being taken over as a treatment. اسی طرح سے RPGs کا پہلے پرابلم یہ ہوتا تھا کہ RPGs ہارڈ لینس ہے اور وہ بڑا چھوٹا ہوتا تھا. اب جو نئے آئے ہیں وہ بڑے ڈائمیٹر کے ساتھ ہیں, سو دے آر ناٹ کازنگ, سو بوتھ آف دیم آر پارٹ اینڈ پارسل آف ویژول ریہیبلیٹیشن ان کیسز آف keratoconus. ہاؤ ڈو یو پرفارم CXL, واٹ آر دا ڈفرنٹ میتھڈز آف CXL, یہ بڑا کوشچن کیا جاتا ہے آف اینڈ آن. اینی بڈی پلیز. Sir, my view is CXL should be done epi off, and only epi off, that's it. اچھا یہ وہ جو ہوتا ہے ریجڈ پینلسٹ جو ہوتے ہیں نا, جن کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کا جو بیسکلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو پتہ نہیں جو ہے کیا کہ ایک ہے ایپی آن. پہلے تو یہ سر عوام کو ایکسپلین کریں نا کہ ایک ایپی آن ہوتا ہے, ایک ایپی آف ہوتا ہے. ایپی آن مینس کہ ایپیتھیلیم کو چھیڑے بغیر ہوتا ہے. ایک ایپی آف ہوتا ہے جس میں آپ ایپیتھیلیم اتار دیا جاتا ہے. پھر اس کے ڈفرینٹ قسم کے مٹیریلز ہیں جس میں آئسوٹونک ہوتا ہے, ہائپوٹونک ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. پھر ایک ایکسیلیٹڈ پروسیس آ گیا جس میں پہلے 30 منٹ میں ہوتا تھا, پھر 20 منٹ میں آ گیا, پھر 15 منٹ میں آ گیا, 7 منٹ میں آ گیا. تو آل دس پروسیس آف ڈوئنگ پٹنگ دا ڈراپس, ریڈیشن اس کے بعد کرنی ہیز بین ریڈیوسڈ بیکاز ٹائم از منی ناؤ ایوری ویئر ان دا ورلڈ, وٹ ایور وی آر ڈوئنگ. تو اس کے ساتھ ہیں. اینڈ دا امپورٹنٹ تھنگ آل دا تھنگ. اچھا میں اب پرابلم کیا ہوتی ہے, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس بیکاز اگین یہ ساری ایسی چیزیں جس میں آپ پورا ایک گھنٹے کا لیکچر بات کر سکتے ہیں. آپ جو بھی پروسیجر کر رہے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو ابھی تک جو جوری جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایپی آف کے, آپ ایپی آف کے ساتھ ہی تھے نا فار ونس ان شہزاد کے ساتھ میرے کو آج 24 گھنٹے میں پہلی بات ہم مانے ہیں کہ ایپی آف کے ریزلٹس آر بیٹر دین ایپی آن. دس از ناؤ یونیورسل جوری از آؤٹ. لیکن دیر از آلویز جیسے ہاکس ہوتے ہیں جو ایک سائڈ کے دوسری سائڈ میں, واٹ از دا ڈفرینس.
صرف آپ کو بتانا ہے کہ ایپی جو کمپنیز بتاتی ہیں وہ جو ایپی آف کے ساتھ فائدہ ہم جو کہتے ہیں ایپی آف سے فائدہ ہے کہ وہ پرمیبلٹی اچھی ہوئے گی وغیرہ وغیرہ, اس کی مینجمنٹ اچھی ہوئے گی. جو وہ کہتے ہیں ایپی آن والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس کو پیشنٹ کو پین کم ہوئے گی. دیٹ از دا اونلی ڈفرینس وچ ہیز بین میڈ. باقی جو پرمیبلٹی اینڈ گوئنگ ان سائڈ دا ہے جہاں اس نے سارا اسٹوما میں کام کرنا ہے وہ ایپی آف کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. لیکن دیز آر آل ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از اوکے, جو آپ کو پسند آتا ہے. ایپی جو موٹی بات ہے, ایپی آف کی میڈیسن سستی ہے, ایپی آن کی میڈیسن مہنگی ہے. دیٹ از ون تھنگ. آئسوٹونک ہوتا ہے, ہائپوٹونک ہوتا ہے, ہر ایک اپنے اپنے جس سے کہتے ہیں نا کہ ہائیڈروفوبک لینس رہتے ہیں, فلانا لینس رہتے ہیں, فولڈیبل 3 پیس ہے تو 1 پیس ہے تو کام ساروں نے ایک ہی کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں وہیں آتی ہیں سے وہ جگہ. لیکن جو میں امپورٹنٹ چیز بات کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی کسی سے کرا رہے ہوتے ہیں, یہ میرے لیے تو نہیں تھی, نہیں 11:06 I have 20 minutes. آپ ابھی people, what is happening is there are a lot of companies which are helping you out, which is a good thing. کہ وہ اپنی مشین لے کے آپ کے پاس کلینکس میں آ جاتے ہیں اور آپ سے کراتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک سو دس از اے ویری گڈ. اٹ از اے کار خیر بھی ہے, ہیلپ بھی ہے, ان کا بھی بزنس چل رہا ہے, آپ کی چل رہا ہے. لیکن رسپانسبلٹی آف دیٹ پیشنٹ لائز ود یو فیئرلی اینڈ اسکوئرلی. یو شوڈ بی نوئنگ واٹ از دا ٹریٹمنٹ, کس وقت ٹریٹمنٹ ختم کرنی ہے اور کیا میں روز ہے اور دوائی. آئی ایم سوری ٹو سے اٹ از ناٹ دا کمپنیز مینیجرز ہو آر ڈوئنگ اٹ. لیکن جو لڑکا آتا ہے وہ او ٹی ایس کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے ہاسپٹلس کی میں بات کر رہا ہوں, اٹ از ناٹ سم تھنگ انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 1 سے 4 وہ جو ٹپکل کام ہے نہیں ہوتا ہے وسکو الاسٹک 1 سے 4 والی بات کہ وہ دے آر ناٹ یوزنگ اٹ فل اینڈ دے پرفارم اٹ اینڈ انڈر پرفارم کر کے وہ کر دیتے. تو سو میک شیور کہ وہ پوری جو سرنج آپ کے سامنے کھولے, اسے کہا پتر پورے پا میں نے خالی سرنج کر کے دیں, جو ایک بات ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اور نمبر 2 آلویز ٹیل دیم کہ پیکی میٹری لائے ہو ساتھ یا نہیں لائے ہو. جب آپ یہ بات کریں گے تو ان کے کان کھڑ جائیں گے. واٹ از دا امپورٹنس پیکی میٹری کی, جب آپ یہ ڈراپس ڈالتے ہیں تو اس کا امپورٹنس یہ ہوتی ہے اس کی آپ کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے. اس کی تھکنیس وچ از 400 مائکرون, اس سے کم پہ آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اس کو کہنا کہ مجھے چیک کر کے بتا دو. اف یو ٹیل دیم دیز 2 تھنگس کہ جی مجھے جب وہ ختم ہوئے تو نتھنگ ول ہیپن. وہ ساری بوٹل وہ اس نے کہاں لے کے جانی, پھر اس نے وہیں ختم کرنی, اینڈ یو میک شیور یو گیٹ اٹ بیک. تو یہ میری ایک آپ کو ٹیک ہوم میسج ہے کہ دوز ہو گیٹ اٹ ڈن اینڈ جسٹ لیو اٹ ٹو دا پیشنٹ, بیکاز دیر آر لاٹ آف پیشنٹ ہو کم بیک کہ ہماری ٹریٹمنٹ ہوئی تھی 6 مہینے میں 4 مہینے میں واپس پروگریشن ہو رہی تھی, وچ از ویری ریئر. ہونی نہیں چاہیے عام طور پہ. اٹ از سچ اے گڈ پروسیجر کہ لوگوں کا کافی اچھا انٹر انلیس دیر سم اسپیسیفک ریزنس. لیکن اتنا یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں اوور اے پیریڈ آف couple of years, اینڈ وین وی ٹریس بیک وی come to know that this is happening over there. یہ سر جس آپ لوگوں کے لیے ایک بات ہے سر. ایک چیز میں if I add, the one very important factor is this is a surgical procedure. It is not a technician procedure. We should remember it. We should not leave these cases to be done by anybody who is expert in doing it. We have to do it with our own hands. We have to remove the epithelium, monitor it, see the flare, see the thickness, and till the completion, it is the responsibility of the ophthalmologist, not the optometrist, not the technician. So you have to be answerable because you are going to face the complications that occasionally happen, and you are going to manage them. Sir, about this pachymetry, this is a very pertinent point, that don't leave it to your assistant, because اس میں 2 چیزیں ہیں. One, it is a contact instrument, اور اس وقت آپ نے اس کی epithelium اتار دی ہوئی ہے. So if this is not clean, this is going to cause infection. Second, you need to hit the thinnest point of the cornea. If you miss that, اور وہ تھوڑا سا کسی ایکسینٹرک پلیس کے اوپر آپ کو پیکی کر کے بتا دیتا ہے, تو آپ سرپرائز ہوں گے کہ سم ٹائمس آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ آپ سے کہہ دے گا جی 550 ہے اس کی پیکی دو, اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے کر دو, اینڈ ہی از مسنگ دیٹ تھنسٹ پوائنٹ. بٹ آپ نے چونکہ اس کی ٹوموگرافی دیکھی ہوتی ہے, وین یو ڈو اٹ یور سیلف, تو یو آر گوئنگ ٹو ہٹ دیٹ پوائنٹ. یہاں ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں اس حساب سے کہ سم ٹائمز اٹ از سین دیٹ وی گو فار بوتھ آئیز سملٹینیسلی. Cases come to us with infection in one eye. My recommendation is that one eye should be done at one time. Any comments from? Yes, I totally agree, sir. I also do one. We all agree. I think so. One eye at a time. Because it is malpractice, I would say,
because it takes a lot of time. You expose the eye after removing epithelium for 2 hours, and chances of infection are increased. I talked to one of my doctors, and he said that we are doing Alzheimer as well on both eyes. Because there's a lot of different. You just expose the eye for a few seconds, but in CXL you expose the eye for hours, so chances of infections are increased. So can I make another comment? Yeah. Most of the bilateral simultaneous CXLs that are being done, at least in my knowledge, are epi-on, because there is less risk of infection, and it's very convenient, and it's also very lucrative. But the reason I said I only do epi-on is epi-off is because in my experience I have seen a lot of patients who have progressed after undergoing epi-on, whereas with epi-off, which is my practice, I've yet to see a few, maybe 1 or 2 who have progressed. And the second point is that the concept is that you are stopping the progression of the disease. Yes, you are stopping that, but you are also improving the quality of vision of the patient. I only do one eye, and the patient comes back to me after 6 months, and most of my patients want the second eye done also, because you have stopped you have decreased the higher order aberrations, and the K reading goes down. So overall quality of vision of that eye, even the refractive power decreases. So it is, in my experience, it is a procedure that improves the vision of that eye. And the younger the patient, the better the response. And under 20, there's a marked improvement. After 30, there is usually none, because the cornea is already stiff. Okay, so my view is that in my practice, I don't wait for progression. There's a clear-cut keratoconus. The patient needs that procedure. I offer it to him, and I don't wait. Great जी. We have already answered this question. Sir आगे चलें, वरना 10 मिनट रहेंगे, आपके सवाल आगे नहीं खत्म होंगे. What is the follow-up protocol of CXL? Which parameters are seen in topography? Sir, इसका जवाब दें. वही साहब. What are the follow-up protocols of CXL? जब आप CXL कर लेते हैं, what are the parameters are seen in topography, या आप किस तरह से उसको follow-up करते हैं एक patient को? We usually do repeat topography after 3 months and see and compare with the previous topography any changes, and repeat it after every 3 to 4 months. So I add topography and refraction and clinical symptoms every 3 months. Yeah. अच्छा, इस पे बड़ी ले दो ये कि जी व्हाट आर द पॉइंट्स इसमें आपको देखना चाहिए. एक जो चीज़ अगर आप टोपोग्राफी करा लेते हैं, इफ़ यू आर नॉट वेल वर्सेंट इन सीइंग द होल्स ऑफ द केराटोकोनस, एक चीज़ होती है के मैक्स. ठीक है जी, आप उसकी प्री ऑपरेटिव या पहले वाले की के मैक्स देखें, और अगर देखें उसके 3 महीने बाद उसकी प्रोग्रेशन हो रही है, 6 महीने बाद ने आपको एक देखा, आपने 52 पे देखा पहली बार, और साल बाद देखा 55, 56 पे चला गया, या समथिंग लाइक दैट, या एक का डिफरेंस, इवन 1 डायप्टर डिफरेंस मेक्स कि दिस इज़ अ प्रोग्रेशन. तो एक छोटा सा आपको मैं टोटका दे रहा हूँ कि अगर आपके पास बाकी आप कुछ भी ना करें, तो जस्ट चेक द के मैक्स ऑफ दैट पेशेंट. अगर के मैक्स ऑन टोपोग्राफी में आपको 1 या 2 बढ़ गई है, तो दैट मीन्स दैट पेशेंट इज गोइंग इन प्रोग्रेशन. यू हैव टू थिंक ऑफ केराटोकोनस, ऑफ डूइंग व्हाट यू गोइंग टू डू. फर्स्ट 6 months में यू कैन नॉट रिपीट CXL, पहले याद रख लें. ठीक है, इट इज़ ओनली आफ्टर 6 months कि जी आप पहले प्रोग्रेशन, 3 months के बाद वो चेक करें, लेकिन इवन इफ देयर इज अ प्रोग्रेशन यू शुड वेट फॉर 6 months. एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ कि जी ये CXL हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जी वो अपना काम कर रहे हैं. व्हाट आर द साइंस ऑन द कॉर्निया? हाँ जी, कॉर्निया के बंदे. हाँ, demarcation. There is no significant difference in initial first topography. बिल्कुल. Usually changes started after 6 months. That's it. And if you are going to decide that you have to repeat or not, at least you should wait for one year. Agreed. After लेकिन 1 year, initially there will be a thinning in your initial topography. There will be Pachymetry. thinning in pachymetry. That will gradually increase, and after 1 year that will even increase from the previous topography findings. So this is a gradual process, and one thing I must emphasize, that it should be kept in mind that there is no cure for keratoconus up till now. So the treatment options have to be decided according to multi-factors, whether what is the stage of disease. Secondly, it is called
non-inflammatory disease, most of the time it is associated with the inflammation, especially allergies, systemic allergies and local allergies. So patient, we should not treat the patient, we should manage the patient. Thank you. अच्छा सर, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ CXL विद, हाँ, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ CXL विद ICRS एंड PTK? अभी नो, दिस इज वी आर गोइंग टू गेट इन हायर कोर्ट, आई थिंक सो. इसको हम अभी मैं जस्ट आई विल गिव यू अ रेज्यूमे ऑन दिस थिंग कि जी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबिलिटी जो हैं वो होती हैं. नॉट एवरीबडी इज डूइंग इट, वी आर सम पीपल आर डूइंग इट CXL and doing along with PTK and putting a ring also. Ring is also one of the treatment of keratoconus, और उसमें भी आप डाला जा सकता है. So this is another way of it. I am not going to talk much about this thing because then we are तो मतलब CXL, ICRS and PTK. PTK होता है corneal epithelium को साफ कर दिया जाता है. Ring से उसकी एक strengthening and registering करती है along with CXL. So this is also a treatment option available. Sir, may I add just a comment? जी जी. Definitely all these patients are in the early teens. The purpose and of this putting on intracorneal ring segments is that they are in that stage where they have to complete their academic careers and their professional lives. So if somebody is having a dropped vision like 660 in both eyes, so that is the time to put intracorneal ring segments along with CXL and PTK so that you make them improve their vision to this extent that they can complete the education or any profession or whatever they are feeling like before you resort to the more drastic treatments at the end. अच्छा जी. Anybody else? Next question is it possible to do refractive surgery in keratoconus patient? ये कल भी हमारा एक discussion होगी, लेकिन I think so open for discussion है. For this discussion we need few refractive surgeons of your. चलो. तो बेसिक कन्वेंशनल टीचिंग ये है कि केराटोकोनस में, एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड टेक होम मैसेजेस, केराटोकोनस में रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करनी, फुल स्टॉप. ठीक है. लेकिन जब भी व्हेन यू रीच अ स्टेज जहाँ आप, क्या एक क्वेश्चन है ना, मतलब दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन बीन आस्क्ड एवरीवेयर. हमने कल एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी को, उसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है, तो मैं हंस पड़ा. मैंने कहा यार हमने कल का भी मैंने रखा हुआ है इसी का सवाल. तो यस, बट दे आर सम पैरामीटर्स जिसमें अभी कर रहे हैं. एक एथेंस प्रोटोकॉल बन गया. एथेंस प्रोटोकॉल्स में अभी मैं वो डिस्कस करता हूँ आपसे कि उसमें ये होता है कि जी आपके एक स्पेसिफिक लिमिटेशंस होती हैं, उसमें आप कर सकते हैं. अभी इसको यहाँ रोक के मैं करता हूँ, आखिर में फिर से अगर टाइम हुआ तो विल डिस्कस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट जिसमें कर सकते हैं. आई डू नॉट वांट यू टू टेक होम दिस मैसेज कि जी आप केराटोकोनस में रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं. यू शुड टेक होम मैसेज ये है कि आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी केराटोकोनस में नहीं कर सकते यहाँ. इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा. अगर टाइम हुआ तो अभी जस्ट डिस्कस कीजिए क्या करते हैं, उसकी अलग बात कर लेते हैं. ये मैं अभी डिस्कस नहीं करता. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अभी जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो, सॉरी मैंने वो स्लाइड में निकाल दी, वो है कि लेट्स सी अ पेशेंट ऑफ केराटोकोनस हु वी फील कि उसकी थिननेस होगी लेस देन 200, एडवांस केराटोकोनस के साथ आ गया और उसका स्कार बना हुआ है. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? विल यू डू CXL डूइंग बिलो 300 इज़ क्वेश्चन मार्क. उस पर आपको करना नहीं चाहिए. यू कांट डू. स्कार है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है. एंड आई विल आस्क प्रोफेसर मोईद जो इसके एक्सपर्ट्स हैं कि हाउ विल यू ट्रीट अ केस ऑफ एडवांस केराटोकोनस विद अ स्कार? Keratoconus with the scar, definitely we are left with keratoplasty options. If there is scarring and full thickness scarring, we will go for penetrating keratoplasty. And if there is no scar and advanced keratoconus, we can also go for deep anterior lamellar keratoplasty. For the consumption of the audience, आप ज़रा हमें बता दें कि what is DALK and what is penetrating keratoplasty, उसकी differences क्या हैं, sir? मतलब what is the difference? आप कहना. Full thickness keratoplasty, we remove whole of the button, whole 5 corneal layers. In deep anterior lamellar keratoplasty, we leave descemet membrane and endothelium. And the advantage of DALK is that endothelium and descemet membrane is preserved and rest of the stroma is removed. If we, one is this descemet membrane bearing technique, and in one other type we can leave 10% of the stroma. But there are interface problem in those cases. So full thickness term itself explains, and DALK is only stroma is removed. Tayyab, another expert on
DALC is a wonderful Yeah, treatment. sorry, refractive surgery, corneal grafting and DALC is a wonderful treatment because it preserves a patient's own endothelium, which is way healthier than the transplanted cornea. Transplanted might come from a 60 years old or 70 years old man, while the patients are usually younger, so their endothelium is preserved. Now there is a discussion that should we go at all with penetrating keratoplasty in keratoconus patients or not? Because big bubble technique of DALC is one thing, and obviously if you have got a full thickness scar, then creating a big bubble will be difficult. So that means that separating the descemet membrane from rest of the stroma with an air bubble would be difficult. But there are experts who say that even if you have to dissect it manually and you have to leave a bit of scar and a bit of stroma in situ, even then go for DALC. Because what are you going to do? Maybe the patient will compromise a bit on his vision, but leaving his own endothelium is probably a long-term solution. Probably the patient will live with this visual acuity till his old age. But if you do a penetrating keratoplasty, you're never sure what will happen after 5 years or 10 years. So probably we should make all the efforts to do DALC, whatever type of DALC we can manage. Intisar. The scar that we are discussing here is a stromal scar for which DALC can be done. But if the scar is deep down in the descemet, I mean, if it's a healed acute hydrops, that is an absolute contraindication for DALC. That is to be. Another point which comes to my mind is, with advanced keratoconus, there is effect on the endothelium as well. The endothelial loss is more. So for treating these cases of stage 4 who are offered DALC, we must do a specular microscopy as well. Because there are studies now coming up which shows that with advancement of the disease of the keratoconus, the endothelial cell count also decreases. As I said, if we get a bit of time, I'm just going to discuss. Bole, please. Kashif. Many patients which are coming to us after CXL, if they have a progression. So as we have already learned that CXL cannot be repeated before 6 months. So is there any difference between repeating CXL with epi on and epi off, or both can be repeated with after 6 months, and the role of NTAX directly going to repeat CXL going for the NTAX? जो इसमें बेसिकली है कि जूरी जो इस पे है ना, वो हर एक की कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाती हैं, लेकिन रीट्रीटमेंट ऑफ CXL में जो बात आती है, जो मैक्सिमम आर डूइंग एपी ऑफ. दिस इज़ नो, मतलब अगर आप पूरा ये जैसे सर्वे आता है ना, आप उसका जब ये इंटरनेशनल इनकी वर्ल्ड हेल्थ इनकी केराटोकोनस ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैक्सिमम पीपल आर डूइंग एपी ऑफ. और इसमें तो बिकॉज द बेनिफिट्स आर मोर, तो आई थिंक सो इफ़ यू हैव गॉट अ, मतलब जो कॉमन सेंस बनती है कि अगर आपने रिपीट करना है तो शुड बी एपी ऑफ. दैट इज़ वन थिंग. नंबर 2, अगर प्रोग्रेशन हो रही है तो इफ़ इट कम्स टू मी एंड इफ़ आई फाइंड कि उसकी थिकनेस इज़ इनफ, इज़ अराउंड 400, द एरिया जहाँ मैं वो डाल रहा हूँ उसका रिंग, if that area is around 400, then I will see where the nipple is, where the cone is, and then I would do ICRS PTK CXL. That would be my choice. लेकिन जो आप ऐसे कहते हैं, you can just do CXL, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ. इसमें जो इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप हाइपोटोनिक यानी कि आप वो वाला लेंगे, 2 ड्रॉप्स लेंगे या सिंगल ड्रॉप लेंगे. इसका मतलब है कि थिकनेस आपने उसकी 400 पे लेके आनी. अगर वो 400 से कम है तो आप सिंगल यूज़ कर लें, वेदर इट्स एपी ऑन एपी ऑफ डजंट मैटर. लेकिन इफ़ इट इज़ थिन है तो उसको आपने 400 को लाने के लिए 2 हाइपो एंड हाइप, क्या कहते हैं इसको, प्लीज़. If there is progression, try to find the cause, 2 causes. If it's epi on, then I would go for a epi off as soon as possible, because then it's in my wrong opinion, the CXL has not been done. Epi on. If the patient has had an epi off CXL done at a nice place, nicely, and there is progression, tell the mother that your child is still rubbing his or her eyes. Okay, so that is a quick answer. Rubbing, especially if it's epi off.
टू एंड कि इज़ इट पॉसिबल टू रिफ्रैक्टिव सर्जरी इन केराटोकोनस, तो ये एथेंस प्रोटोकॉल है. इसमें जो बेसिक चीज़ है कि अगर आपका एस्टिग्मेटिज्म greater than 2.5 diopters है, thinnest pachymeter is more than 460 microns, and you can treat is maximum 50 microns. ये होता है, and you have to treat in topography abscess or MMC. मतलब दिस इज़ नॉट टू बी टेक होम मैसेज नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ. ये वो आता है काम, जैसे मैं जो है ना, वो जब घुड़सवार होता है ना, वो एक अपना बेस्ट वाक़या ज़रूर बताता है कि मैंने ये काम कर लिया, बट वो चीज़ सबसे पहले चली जाती है, जो असली बात है वो वहाँ पीछे रह जाती है. तो दिस आर इट्स अ वेरी, अगर कहें लेस दैन 1% ऑफ द पीपल इसमें फिट आते हैं, वो केराटोकोनस के आते हैं. और ये वो आते हैं जिनके ऐसी एज में हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है. मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक PIU का पायलट था जिसका मैंने अभी ताज़ा किया. उसको ये प्रॉब्लम थी, केराटोकोनस था, काम चलता रहा, अब उसकी विजन कम होगी और उसको केराटोकोनस ही वॉज 35 एज थी, एंड वी वर एबल टू दिस ट्रीटमेंट, एंड ही इज़ नाउ 6x6 विद क्लासेज, एंड ही इज़ फिट टू डू क्या कहते हैं, पायलट, एज अ पायलट, एंड नो एग्जैजरेशन इन दिस थिंग. तो इट इज़ पॉसिबल टू डू इट, लेकिन इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन आई थिंक सो स्टिल द टेक होम मैसेज वुड बी कि देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डूइंग refractive LASIK or PRK in cases who are diagnosed as keratoconus. We have got still a couple of minutes. If any question, most welcome. Please, Sajid. Just need input from the experts regarding post-CXL pain and irritation. Can you suggest some extra box solution to that? At times there is a really severe pain and irritation. Thank you. Experts. So it's like PR, doing PRK and putting a contact lens, and you just have to manage according to patient's pain scale. Contact lenses, oral painkillers, that the ice packs works a lot. And one is very ठंडी दवाई. ठंडी. आप उस ठंडी दवाई की कितनी बात कर रहे हैं? But it is very rare that वो बोल रहे थे. complains very severe pain after. Very subjective. I agree. Very rare. Yeah, maybe. Because we are doing it from many years, Sir, but we have not come across any patient who is. And sometimes it happens that you just go and change the bandage. Sometimes the fluid is stuck in, and you will open the bandage, put 1 drop of Alkane, and come back. There will be no pain. Sir, what type of drops are you using? No, sir. No, for the CXL, sir. For the dropping क्या है आपकी? Riboflavin कौन सी वाली है? I think it's marketing. I cannot. Because there are 3 types, sir. There is the one for the epi-on, and then for the epi-off, there is one with dextran and one with methyl cellulose. There's a marked difference between the two, the one with dextran and the one with methyl cellulose. The one with dextran it thins the cornea and causes pain. The one with methyl cellulose, when you are using methyl cellulose, it makes the cornea edematous and the thickness increases, and I very rarely have to use hypotonic. So that you have to look into also. So I'll give you one example. A patient shared between me and Dr. Moqeet. CXL bilateral done somewhere else. Within 24 hours, severe pain. Patient has come with a corneal melt, post CXL, perforation. He did an anterior segment reconstruction. After about a month, melted again, thysical eye. I think the take home message ये है कि जब भी आप ये प्रोसीजर करें, एक होता है ना गुड प्रैक्टिस में है कि ऑलवेज सी देम नेक्स्ट डे इफ़ पॉसिबल. हमारी पेशेंट्स ज़्यादातर वो हैं जो आते नहीं हैं, दे कम फ्रॉम आउटसाइड द प्लेस एंड दिस एंड दैट. लेकिन एनीवे दिस इज़ वन थिंग विच इज़ आई थिंक सो हैव टू एक्सेप्ट दिस. सर आपका आखिरी क्वेश्चन है, दैट्स देन विल एंड. Actually, I think it is very good. We had excellent discussion, and I really congratulate you. But I would just like to mention that majority of our patients, we see they are younger patients. And it is very important to do counseling to them or to their parents or their guardians, whoever. Because unless you do counseling, majority of them, they come from far-flung areas. They don't know what sort of treatment you are doing. So I would like to add counseling is a must in the management of your treating keratoconus. This is the
crux of an experienced man speaking. ठीक है ना, जितनी मर्जी आप कहानी पेश कर लें, end of the day आपने patient से क्या बात की है, that is what counts. And I think so, इससे बेहतर ending कोई नहीं हो सकती. I am really grateful to all the audience who have actively joined us. Thank you for the panelists to come and sit on the top and don't use the mobile. Without using mobile, they have been able to carry on the discussion. Really grateful. Thank you very much. Allah Hafiz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We'll start this session. I invite Dr. Amir Awan. He'll be talking on the subject of potential of 27 gauge vitrectomy system in complex retinal pathologies. Dr. Amir Awan. Assalamu alaikum everyone. So thanks for having me. So if you look at the first pars plana vitrectomy, it was a 16 gauge instrument that was used. It was known as WISC, vitreous infusion suction cutter, and it looked like something like that. So later we moved on to 20 gauge, so that lasted for a long period. Then 25 gauge came up, 23 gauge came up, and since 2010, 27 gauge is there, and we are evolving more and more. So if you notice here, there is not much difference between 25 gauge and 27 gauge port opening, so they almost work similarly. And that's a variety of instruments available for that. So I'm going to videos quickly so that we can see that. So this is the patient with a macular hole. So PVD induction, even in the young patient, it's not a problem with the 27 gauge. So we have induced it. And once completing the vitrectomy, I'll just move it forward. So periphery, you shave, you try to remove as much as possible. And then you finished up at injecting dye, and you can peel. So here I'm peeling the ILM peel. So that again with the 27 gauge forceps, it's not a much problem to do it. So I'll move to another video. So that's a phaco-vitrectomy for PVR retinal detachment. So we can see the PVR folds there. So there is a localized grade C PVR. So I'm peeling it initially, again with the 27 gauge forceps. So once the membranes which are visible, you can peel it first, and later you can use the dye to stain the remaining membranes. And now I'm injecting the dye. And that's the remaining proliferative vitreoretinal membranes I'm peeling. And then I will do the wide ILM peel. So I will peel over the area where the PVR was present, so that makes sure no further ERMs develop in that area. And then I would peel over the macular area as well. So here I'm doing ILM peel. So again, in detached retina, you can do it either injecting the heavy liquid, or you can use directly by peeling it with the 27 gauge forceps. And that again is a no problem by using the 27 gauge instrument. So once ILM peel done, fluid air exchange, and you do the laser to the break, and you can move on putting either the gas or silicone oil, depending on the complexity of the retinal detachment. So that's a Boston K Pro patient in which, again, 27 gauge. So here the tricky part is to get idea where you can place your incision. So you basically measure from the center, and then you can do it. So this patient had vitreomacular traction. So I'm going to do induce PVD, and this was relatively young patient as well. And once you induce the PVD, you complete the vitrectomy, again, as you try to do as much as possible. You don't need to do vitreous-based shave in these cases. You can remove as much. So I'm putting the ILM blue dye now, and then ILM peel was done, and patient was left on without any suturing. So this is another case in which it's a 27 gauge advanced 10,000 cutter rate, which is also known as ultraweight. So here you can see the tabletop detachment with extensive membranes here. So I'm using the chandeliers besides to do it bimanually. Chandelier is 25 gauge, but otherwise surgery is 27 gauge. So I'm lifting up the membranes very carefully, using my cutter as a pick as well, dissecting the plane. So it's very important to identify the plane. Once you have identified the plane, then it becomes easier to remove these membranes. And
it's the game of patience. You don't want to rush. Once you create a break, then it can become problem. The retina can detach, and it will be more mobile, and it will be further difficult to remove the membranes. So gradually I'm lifting up the membranes. Again, you can see so thick membranes, but 27 gauge cutter is good enough to remove these membranes easily. So shortly you would see yellow tinge of the macula, and shortly you would see the disc as well. So gradually we are moving. Let's just pass forward. So here I'm doing the further peel. So diathermy is really important. You don't want much bleeding during, but some bleeding definitely happens. So sometimes you have to raise the pressure. So here the remaining bits I'm removing. And that's the last bit which I removed. And then ILM peel over the macula. And in this case, basically, I put the silicone oil tamponade. This was the only eye patient, and it was quite a bad looking retina, so you need to improve the vision to some extent, and so that the patient can see. So here ILM peel is done, and then the silicone oil is injected. So next patient is intraocular foreign body. So this patient had a very large foreign body that was impacted in the retina as well as choroid. So again, 27 gauge vitrectomy you can do. So I'm injecting triamcinolone to induce PVD. So this patient was around 25-year-old. So PVD sometimes can be tricky in young patients. So triamcinolone really helps. So now once you have removed the vitreous around that foreign body, then you can try to disengage it and remove it. So I'm gradually doing it because it's impacting in the choroid. You don't want to quickly. So slightly I'm moving it, maneuvering it, and then I'm going to remove it. So sometimes slight bleeding can happen. You can increase the pressure to reduce the bleeding, and that really helps. So sometimes you cauterize it as well. So you can see that it's still not coming. So I'm pulling and pulling, and finally it will come out. And then now this patient is phakic, so it's really important that how you're going to remove it. So what I did, basically I removed the trocar, slightly enlarged my incision with MVR, and removed it from the sclerotomy. So here it's lying, and then hold with the forceps. So you align it so that it comes out, it doesn't touch the lens, and here it comes out. And once it's come out, then you can proceed with laser to that area, and I put C2F6 gas, and patient had really good outcome, everything is fine. So here I'm doing the laser. So this is the last case. So that again is traumatic endophthalmitis with lens abscess in this case. So you have to do the cataract section in such cases, and you have to be careful because posterior capsule usually is damaged due to the infection in these cases. So initially I'm doing removing the cataract. Once it's removed, I'm going to proceed to the vitrectomy now. So quite a lot of vitreous debris you are seeing here. Once clean it up, you can see that how much bad infection is. Even the disc is involved, the vessels are also involved with the infection, and the retina again, it appears whitish, so severe infection in this case. So I put the later and then finish the case by putting the silicone oil tamponade. So such form of the endophthalmitis, it's better to put silicone oil, and later once the patient has improvement in the vision and there is no further infection, then you can proceed with removal of the oil. So in conclusions, I would say that it has got good potential for 27 gauge vitrectomy to manage the complex cases, and you can really do well in those cases. Thank you very much. Thank you, Dr. Amir. He has to be in some other talk, so if there's any question now, you can ask him. I think 23 gauge I'm not doing for a long time. So 30% I do 25 and 27. If I compare 25, 27, not much difference. It just you need to modify your technique. You have to use more suction. Cut rate should be maximum as much as possible. I think not much difference in 25 and 27 gauge I've noticed. Almost similar time in that. When you do a macular hole, you would do a clear lens extraction and put an IOL. Would you consider doing it same for intraocular foreign body so you get less trauma on the sclerotomy and get it out from the interior wound? A macular hole, I won't do clear lens extraction. If it's a young traumatic macular hole, I'll just go for vitrectomy. It's only if the patient is older, like 50 or 60 year older, in which there is a cataract already some extent present, you don't want to accelerate, then I would go for phaco vitrectomy. But if young patient
With macular hole, I'll just do vitrectomy. So similarly, intraocular foreign body, I try not to do anything to the lens. But absolutely, if the foreign body is too massive, you think that it's going to cause damage to the lens, or you want to remove it through the posterior capsule, bring to the corneal wound, then yes, you can do it. Ahmed, when you're using 27 gauge, when we are doing thick membranes, especially in advanced diabetic eye disease, sometimes I reduce the cut rate and increase the section and also that. How do you find it in 27 gauge when you're cutting the membranes? Don't they get blocked, or do you think they are as good as 23 or 25 gauge? I think surprisingly, it doesn't get blocked. The case you have seen, it's quite a thick one. But it's important thing is the suction should be maximum and your cut should be, because you don't want, if your cut would be layered, then it may occlude it. So you cut it into bits, so 10,000 cutter or 20,000 cutter, that will be amazing and that will help in that case. To the same gauge? I use 25 gauge trocar when I'm injecting, but yes, you can do. So there are accessories available that you can do it with that. But I just put at the end 25 gauge there. Okay, thank you. Okay, next talk is my own. I have just intruded into this session. My talk was yesterday, but I got this window because Dr. Qasim couldn't come. Good afternoon, ladies and gentlemen. This actually was a presentation meant for the conference which we were supposed to have in April, May, so the things of the appointment are still CMS Bhalpur. Anyway, I'll talk about the important subject of suprachoroidal injections, its space, its physiology. We had a very good panel discussion just half an hour back, and this is now the talk of the town. Everyone must be able to do this, and we are all initially, a bit hesitant using this suprachoroidal injection. So briefly, it's a big talk, but I'm going to cut down. I'm just going to summarize what is the anatomy. It's just a space between the sclera and the choroid. This is the potential space. And what we do while we inject anything inside this space, we are atraumatically separating this true space. So we are not creating something special. This space already exists. And the mechanics, the sclera being more rigid than the choroid, it opens up automatically. Then the pressure gradient itself directs the fluid to go back and not in front, because in front, the scleral spur, it adheres strongly to all the layers. So it cannot come in the anterior segment. So the scleral thickness itself, at around 3 to 4 millimeter, the sclera is the thinnest. So once we are approaching this site for the suprachoroidal route, you will see that it is much better than going through the other quadrants. Second, the supratemporal quadrant itself is the thinnest among all the quadrants. And it's written on the slide, the thicknesses and all that, no need to go for that. So physiological space, and this space is meant basically for your uveoscleral outflow, which is important once we are discussing glaucomas. So on the slide, you can see, can I have the pointer? Or you can use this? No. Kidhar hai? Basic anatomy. And this is the area which we are focusing on. And this space, the targeted space, as I just mentioned, the drug delivery route will be targeted to the posterior segment where it is desired. This is already discussed. I'm rushing through the slide because this is a bit long, and General Mazhar and Professor Moin are waiting for their own talks. So these are the various routes which can be used for the drug delivery inside the eye. And we are going to concentrate on the suprachoroidal route. So whichever needle you either make or you get tailor-made, it is not commercially available, it's not very expensive, but I'll be discussing how you make it inside your own OR. It's very simple. I'll be showing you all the steps.
So we go perpendicularly around 4 millimeter behind the limbus, preferably in the supratemporal region. And once the tip has gone in, remember the tip is from 0.9 to 1.1 millimeter. It will enter the suprachoroidal space. If it is shorter, the sclera will not allow it to, the injection to go in. And in fact, the patient will have a bit of pain. So if the patient is experiencing pain, it means you're not in the right plane. Depress the needle more. You cannot go inside. Even if you go inside, remember, you are in the pars plana. It doesn't make any difference. At the most, what can happen is you'll go into the vitreous. So triamcinolone, even intravitreal, is not that bad. So once you press the plunger and the whole system, it will cause a gasket effect. It will not allow the reflux of whatever medicine you are trying to inject into the space to come out. And once the injection is in that space, you will automatically see a loss of resistance. Just like you do a probing syringing, once you are across the blockage, you just see the loss of resistance. So these are what are available outside. We don't have these here. At least I'm not aware of it. And this must be pretty expensive. But the aim of showing this slide is this. Look, here they are depressing this area before they inject. This is the whole way. See, the tip. We are going to make a tailor-made tip from 0.9 to 1.1 millimeter. This is how you make simple instruments in your own OR, everywhere available. All you need is a caliper, a speculum, normal insulin syringe, 30 gauge. And this is what I'm showing you in these slides. This is what I'm doing. You just take a granula, the one which fits tightly onto your insulin syringe. I go for around 24. If it is not available, take the butterfly, 24 gauge butterfly. Now, once you have measured how much you have to cut, remember, reverse the end. You need the one which has the bevel end to be at the leading edge. This is what I will show you. See, I put it in, measure it, cut the end. I'm cutting it to see how much tip is out under the microscope. See, this is the part. This is what you want, 0.1 mm. If you are not right in the first go, remove it, make another one. Now the important thing is, see the end. This is the beveled end of that granula. Don't put the cut end in front, because then the gasket effect will not be very effective, and it may even cause a bit of pain. Measure it again. Now once you are filling it with triamcinolone, remember it's a suspension. Now you don't have the option of putting this tip in and withdrawing it. So you withdraw the plunger of your insulin syringe, take the triamcinolone after you have rolled it, it has now become suspension, take it, put it inside the syringe. This is what I'm doing now. Hold it upright for a few seconds so the suspension sediments down. Then take the plunger up till it becomes 0.1 ml. Now this is ready for injection. Now you just do it like you do go for intravitreal injection, and then you put it, depress it, and then inject. Another way to reduce the pain, take the cotton tip ledger, these Q-tips, and soak it with alkane. Where the site of injection is, put it on that site and depress it for, let's say, 30 seconds. You know what it will do is, it will reduce the intraocular pressure, and it will give a bolus dose of alkane to that site of injection. So that will further reduce the pain. So many trials are there, because I have a very small study which I will show you in the end. These are the gold standard studies which I was discussing in my panel discussion over there. What to give, when to give, how many you can give. So they say you can repeat these injections after 12 weeks.
And the effectiveness of this suprachoroidal triamcinolone lasts up to 6 to 8 months. But if you want to repeat, you can repeat after 12 weeks. So our setup was very small where I was working, and we were only 2 consultants over there. We had we had 1 trainee, but he had already left. So we were busy with our setup, and we were trying to conduct this as well. So the number of patients which we enrolled was over 37, and I will show you which were there. So we had a lot of categories because the subject was refractive macular edema, not diabetes macular edema. So we had this one, resistant macular edema, both due to diabetes. The maximum cases were for diabetes. Then we studied cases of uveitis, those who were not responsive to the normal treatment. For diabetes, we selected those who had 3 injections of bevacizumab, and they were not responding. Then we shifted them to this, and I'll show you the results. So 37, so you see here, diabetes, maximum patients were for diabetic macular edema. We had 6 cases of uveitis, 2 cases of retinitis pigmentosa, central vein occlusion, and choroidal neovascularization. So we were just experimenting with all the conditions. Whichever case we were enrolling, we were entering to just see what effectiveness this injection would be. So these were the 3 criteria which we were following: vision, macular thickness on OCT, and intraocular pressure, and of course pain, which is not mentioned here. So these were the statistics which came out after 8 weeks of follow-up. As you can see, this is logMAR, remember. So the vision has improved after 8 weeks, after single injection of triamcinolone. This is the mean thickness, which we measured on OCT. It has also come down. And the only problem was intraocular pressure, which went up in uveitis patients. So be careful. If you are selecting patients of uveitis, be careful. Don't select those patients who are already on anti-glaucoma, because the pressure will go up. This is at least what our study showed. And internationally, some studies say it doesn't go up. 2 studies I found that they show it does go up. Pain, this is, for most of us, this is our apprehension. Look, we are going to inject, the patient will have pain. The pain is there even in those patients, but it is not that much that the patient will, create hue and cry. But once we asked, did you feel pain? The answer came out, yes, and 43%. So these were our patients, just to show you. These were the patients of uveitis, as you can see. And it became all right. The macula became dry. See here, starting here. And these were the cases who were resistant to all of the treatment. So it did work. For diabetes, as you can see here, top slide, center slide, dried up. We are not concerned. I will not tell you whether the vision improved in these patients or not, because if the ISOS is gone, you may have a pristine OCT, but the vision is still there as it was before, prior to injection. This was another case. So we do recommend, please, as we were discussing in the expert panel, we need multi-center, placebo-controlled, double-blind study as it is recommended internationally. Till now, there is no international published study which shows multi-center study done on suprachoroidal triamcinolone. Avoid in patients of uveitis, as I just mentioned. And is it going forward? What's happening? What is happening? Thank you very much. Sir, General Mazhar is going to talk on the latest trends in premium IOLs. Sir, he requested that his talk. I think he's still preparing. मैं भी बेसिकली लोकम का ये जॉब दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इट वाज शरीफ अशवानी वाज सपोज्ड टू कम एंड गिव, और मुझे एज यूजुअल चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारा जो चेयरमैन है वो शहजाद है हर चीज़ का, उसने एकदम कल ऑर्डर पास किया कि इख्तियार करके अभी फटाफट बना. इफ़ यू फील समथिंग ऑड अबाउट दिस डोंट माइंड. तो ये इट्स
and I just prepared it now, and this is what I just had in my mind. I will start off the point scenario आपको देता हूँ. A young man, 32 years old, with a vision of 6.75, with a -10 diopter, with 2 diopter, astigmatism at 170 degree in both eyes, was offered refractive lens exchange in both eyes as he was unfit for refractive surgery due to very thin corneas of just 494 microns. एक ये scenario है. What will you do? दूसरा scenario, an old man, 63 years of age, non-diabetic for last 14 years and on oral hypoglycemic agent with HbA1c of 10, presents with grade 3 nuclear sclerosis and wants to have spectacle-free visions at all distance. And what should be my answer and how will I proceed? And this is what my whole lecture will be in next 15 minutes. And as you must have known that when we are talking about premium IOL, so it has to be, should I think about premium IOL or not? And how will I go about in both these cases? This is my next course of it. Whenever I say premium IOL, they think, what is it? It is what we are going to do, we want spherical refraction we control, whether it's myopia or hypermetropia, we want to control the astigmatism. And as in my the case, the second scenario, also the presbyopia should be controlled. And we also know that it can potentially has the ability to control astigmatism, and because of remember that at the moment there are more than 100 multifocal or bifocal or trifocal premium IOLs available in the market. Now, let's go back to the scenario and what I would like. And as the patient have already said, even whether it's a young patient or old patient, they want to be spectacle free. That is the first thing. And they want it in both eyes, and they want it both in near, intermediate, and distance. Naturally, this is when you talk about spectacle free, you have to know that there are 3 distances which are very important. Near distance, it used to be, but nowadays with the advent of laptops and tabs and whatever you call them, the intermediate distance has come into very important, and this is what we have to look into. And so I will always ask at what distance the patient is. Either is a computer one, or he wants to do more near work, or is he reading a book, or whether he's using a laptop or anything. And then the other question which I will always ask him, what is his night habits? Whether he drives at night or not, and is he a professional driver or he just drives once in or not. And what are his activities and hobbies? That is also very important, and we should know whether he wants a more intermediate vision or distant vision. If I have to operate on Saqib, who's sitting on left side of mine, so he likes to see aeroplanes. He works on aeroplanes. छोटे क्या कहते हैं उनको यार? Drones कह लो तो मतलब he wants a distance range. मैं नज़दीक इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन just in case you have to know everything, whatever. And then what are the golf also, functional and occupational. So you have to know every aspect of a person. Whatever I know, you know everything about the person, कि वो क्या काम करता है और किस तरह से करता है, and what you can do. And then what is the functional and occupational requirement? He's also a surgeon, so we have to be sure that he requires something near also, and he also used to have a microscope. What is his motivation, expectation, and what is his personality? Now this is the most important aspect over this. What is his personality? अगर वो बंदा आपको ये कह रहा है कि I just want that this surgery, I want 100% result, he's an out case. You never operate on this. अगर until unless if it's a person who's intense, is anxious, and who just he want a perfect result, forget about it. These are not the patients on which you operate on these ones. Ocular surface disease are another very important aspect. Whenever जब आप premium IOLs डाल रहे हैं, you always see whether he is a case of blepharitis, dry eyes, ocular surface, कोई किसी किस्म की problem है, corneal dystrophies, corneal scars, pterygium. All of these are going to reduce the effectiveness of your premium IOL. So if you have got these kind of things, they have to be treated. And if it's something which is permanent kind of a thing, they should be avoided. In cases of whether it's a corneal scar, if the pupil has got a problem, whether it's an iris prolongum or eccentric pupil, any kind of a anterior segment problem of zonullosis, Marfan's, or PEX, the glaucoma, diabetic retinopathy who's uncontrolled, any retinal dystrophies, and any patient who has got high risk of retinal detachment, and who has got prism, yani ocular motility problems. So you have to be sure
that the patient has to be a perfect for this kind of a perfect answer. It is not possible कि आपके पास इन चीज़ों के problems के साथ आप इन patients को premium IOL accept करें. So important patient selection है. The key to success will be lens selection. Another thing which I am going to discuss, just give you an overview of those lenses, and you have to understand what is the eye optic, how does it work, and understand the lens optic, what does it do, and you have to have an understand neural adaptation कि जब दोनों आंखें काम करती हैं, after you do the surgery, how does the brain perceive, which is the most important in any kind of eye, in the premium IOL or in trifocals or whatever lens you use or EDOFs. ये सबसे important है neural adaptation, which you have to explain to the patient before, so crux क्या आई, the word which I have not used, proper counseling of the patient before you do the surgery. So this is the end point which you have to remember. What preoperative assessment we'll do? We do refractive and full corrections. We will check for any other problems. We can, if there's a monovein problem, we can do over. The important thing is contrast sensitivity can be done. Ocular dominance we should be knowing. We check out for whatever we are pseudo-explosion. Fundoscopy, we will check out for PVD, what's the importance of PVD, asteroid hallucinosis, anything. And again, I will re-emphasize dry eye syndrome, because this is one thing which we overlook in that way, that we consider it as everybody, this is a problem, but in these cases, it will always cause more problems. So what happens is, कि जो पहले उसको dry eye है, when you put in premium IOL, that will exaggerate his symptoms. So this one, and that will reduce his visual cords. So ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, and naturally intraocular pressures. So whenever a patient comes to me, this is very important that it is not just examination and fundoscopy which I do. I always go with the topography and tomography analysis, because the crux of the thing is that you want to give a patient, he wants to be spectacle free, and all those causes which can reduce the chances of spectacle free have to be excluded. And that is, first of all, whether on the topography we have just having discussed in the previously, form for keratoconus के signs हैं. It's beyond the scope of this lecture to discuss all these things. Corneal astigmatism है. We should know his steep case values, and we should know about the thinness pachymetry, AC depth, Q values. Q values आपने अगर topography में देखी हो तो उसमें आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जी whether myopic surprise हो सकते हैं. So these are all, you have to learn your topography before, if you want to put a premium IOL. And just to give you a bit of example, what I am talking about, whenever you will have a surprise, whenever the patient is unhappy, patients कौन से होते हैं? The important thing is those things, and those are जिनकी total corneal astigmatism, which is anterior and posterior one, और posterior one आपने उसको diagnose ही ना पहले की है. So if you do not know what is the posterior corneal astigmatism in these patients, it is impossible for them to be satisfied, and you will lead to a residual astigmatism causing a non-spectacle free. So we have to know against the rule. We have to know what is with the rule astigmatism, and I think so beyond the scope now. I'm not going to discuss things. लेकिन जो एक main point इसमें ये है कि if you do a keratometric reading आपके पास आ रही है, and then you do a topographic measurements before surgery, and if you find a difference in both of them, and that means they have got a residual astigmatism which needs to be sorted out, and how to treat it. So this is the main thing कि आपकी K1, K2 readings क्या आई हैं, उसी तरह आपकी topography meeting में अगर ये दोनों फ़र्क हैं, astigmatism दोनों का फ़र्क है, then you have to find out ये posterior astigmatism हो सकता है, or whatever it is, you have to treat them before you can put this in. What else I will check out? I will also check the pupil. Why? Pupillometry रहते हैं, आप जब ये topography वगैरह करते हैं, pupils का आपको ऐसे भी size आ जाता है, पता चल जाता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि whether there is a pupil, if it is a large pupil, it is absolutely a contraindication, because night vision में इनको बहुत problem होगी. Angle काफी large है, pupil size greater than 6 millimeters. These are all contraindications of doing these kind of surgeries. Then specular microscopy, yes, you can use the endothelium, but if you don't have it, doesn't matter. But the important thing is IOL calculation, and this has to be the best possible way. Or IOL calculation, optical interferometer biometries हैं, whether I will discuss them. They can point which formula you're going to use. I mean, this is again a whole subject, but just to give you an example, that new formulas have come up, including the artificial intelligence formulas, which you should be knowing. And अभी मैं ESCRS Italy में attend करके हूँ. They have started their new ECRS calculators, which will give you the new formula बता सकते हैं. तो so why this is so?
why we are, I'm giving you a list of these calculations, because nothing is 100%. You see, it is, جب چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ nothing is still 100%. Otherwise that would be the accuracy. اس لیے آپ کو you should be knowing about اس میں جو امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس جو پاکستان میں ہم لینس اسٹار ہے ٹوبی اور آئی ایل ماسٹر ہوتے ہیں. why it is important? Because this is what we call it refractive formula accuracy, کہ جتنی بھی ہیں there is a close to 0.5 90% میں 0.5 کا ڈفرینس آئے گا, اور جتنی اسمال آئی ہوئے گی, جو اوور آل اسٹڈیز کی گئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ اسمال آئیز میں پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے. سو ہائپرمیٹروپکس میں آپ کو یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل ایز فار یور ریفریکشن از کنسرن. نا یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وچ از اوور لکڈ اینڈ وچ آئی ول نیور, آئی ایم اے ویٹرینری سرجن, میرا خیال ہے آنکھیں کم دیکھی ہوں گی, ریٹنا زیادہ دیکھی ہوں گی. میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے دوست بڑے بھائی, یہ ول آل ایگری, بٹ وی کین مس سٹل کائنڈ آف ERMs with whatever we are, because in a busy clinic it is impossible. With a cataract in the patient, it is always, you have to spend a lot of time to really see. Lekin with the advent of OCT, these have become a very simple matter, and it's a tool which should be utilized in all cases. A subtle kind of a macular traction syndrome, epiretinal membrane, will cause such a problem with these patients, and it will become a problem in a premium IOL کے ساتھ. یہ بہت پرابلم دے گا ایز کمپیئر ٹو اے مونوفوکل جن میں کوئی پرابلم, اس کی میں ٹیکنیکل فزکس آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. سو اینی کائنڈ آف اے میکولر پرابلم از نو فار پریمیم آئیولز. دیٹ شوڈ بی دا ٹیک ہوم میسج. سو OCT از مینڈیٹری. دوسری چیز ہم کیا کہتے ہیں, بیرومیٹرز ہوتی ہیں. ابھی یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے فار ریفریکٹیو سرجریز میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی چیک کہ انکریز HAOs ہیں ہائی. اس میں یہ ہے کہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو نائٹ ہیلوز, نائٹ ڈرائیونگ ڈیفیکلٹ, جس کے HAOs زیادہ ہوئیں گے ان کو یہ پرابلم زیادہ ہو جائیں گی. سو یو ہیو ٹو سی RMS ویلیوز. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو ڈیٹیل آف دس تھنگ بیکاز a surgeon's confidence is their ability to recommend the most appropriate IOL to achieve the best possible refractive outcome is key to the successful surgical plan. So the aim is کہ آپ نے ابھی جب آپ نے ساری چیزیں دیکھی اور دیکھا کہ پیشنٹ کی ایوری تھنگ از فائن, what kind of a lens you are going to and what kind of options do we have now? And this is what it is. We have got trifocals, we have got multifocals, we have bifocals, we have EDOF, ٹورک IOLs آ گئے ہیں, accommodative IOLs ہیں, large adjustable IOLs آ گئے, enhanced monofocal ہے, monovene, blended vene ہے. I think so Moin is going to talk a lot about these things. میں آپ کا یہی ہے نا IOL material and adjustment, so میں اس پہ زیادہ ڈویل نہیں کرتا, یہ وہ دیکھ نہیں رہے میری طرف, لیکن اس لیے میں I hope I'm not disturbing. لیکن بیسکلی آپ کا refractive and diffractive IOLs جو ٹرائی فوکس کے آتے ہیں. لیکن واٹ آر وی یوزنگ ان پاکستان انٹرنیشنلی بھی 4-5 لینسز جو ہے بہت ہے بھی, لیکن میں نے کہا تھا 100 ہیں. تو اس لیے جو بیسکلی آپ کو دو چیزیں ہوتی ہیں ایسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ریفریکٹیو ہوتا ہے, دوز ہو آر سٹنگ ان ایگزام دے شوڈ بی نوئنگ ون از ڈیفریکشن, اینڈ ریفریکشن ایز کلینکلی اٹ ریئلی ڈزنٹ میک ڈفرینس ہے. پین آپٹک ہیں, AT لیزا ہے, فز IOL ہے, EDOF ہے, یہ دوز وچ ہیو یوزڈ اے لاٹ, تو میں نے وہ اپنے ذرائع ڈالے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. تو ڈفریکشن IOLs میں کیا ہوتا ہے, اس میں بیسکلی اس میں ایک ایجز بنی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ایپوڈائزیشن کہتے ہیں, اینڈ دیٹ لیڈس ٹو ہائٹس ہیں اس میں فرام دا سینٹر ٹو پیریفری, اینڈ دا لائٹ انرجی وچ پاسز تھرو دیم گیوز اے فار اینڈ نیئر ویژن. تو یہ ایک اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ڈفریکشن اور ایپوڈائزیشن. دوسرا ہوتا ہے ریفریکٹیو IOLs. اس میں ڈفرینٹ سرکلز ہوتے ہیں. جو سینٹرل والا سرکل ہوتا ہے وہ ڈسٹینس وین دیکھتا ہے, اور جو ایکسٹریم پیریفری ہوتا ہے وہ نیئر وین دیکھتا ہے, اور اس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ وین ان بٹوین میں دیکھتے ہیں. ان ساروں کا بھی یہ ہوتے ہیں ٹرائی فوکس میں 2 قسم کی ورائٹیز. ایک بائی فوکس بھی آ گئے ہیں جس میں 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں. آئی تھنک سو ویل جسٹ skip those one because they're not used. تو ابھی جو نئی چیز وہ جو ہے اور جس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے اور جس پہ آج کل ہے EDOF ہے, which I have been using it for like 3-4 years. وہ EDOF lenses ہیں جس میں بیسکلی it works on the basis of wave front technology, اور اس میں ہوتا ہے کہ spherical aberration whether negative or positive کو وہ کرتے ہیں. جیسے یہ لینس ہے, لینس کا جو سینٹرل ایریا ہے اس میں وہ پازیٹیو ہے, اور جو ریڈ ایریا وہ نیگیٹیو ہے, اینڈ دس نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو کے ایریا جو ہے دس از ویئر دا سینگ ایریا از. تو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا بیسکس آف دس تھنگ. تو دس از دا ورک آف EDOF. جو اکوموڈیٹیو ہیں ول جسٹ فورگیٹ اٹ, بہت کم ہے. لائٹ ایڈجسٹیبل لیس دین 1%, یہ ہے. لیکن لینس آپ نے ڈیسائڈ کر لیا. اب لینس کیا آپ نے ڈیسائڈ کر لیا, موٹی چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ کا پیشنٹ کہتا ہے آپ کو کہ مجھے بہت ڈسٹینس
جتنے لینسز ہیں, ویدر اٹس ٹرائی-فوکل, ویدر اٹ از ڈفریکٹیو اور دوسرا والا ہے, اور ویدر اٹ از ایڈ آف, ڈسٹینس از ایوری بڈی از کریکٹ. بات آتی ہے نیئر کی. جو ایڈ آف لینس ہے اٹ از فاؤنڈ آؤٹ ٹو بی بیٹر فار انٹرمیڈیٹ ویژن, وائل ٹرائی فوکل از فاؤنڈ آؤٹ ٹو بی بیٹر فار نیئر ویژن. یہ ایک اسٹڈیز ہیں, اس پہ پلس مائنس ویریشن ہے, لیکن آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اس کی جب آپ کرتے ہیں کہ ڈسٹینس ویژن یوزلی ساروں کی بہت اچھی ہے, نیئر ویژن پہ آپ کو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. تو جو اس میں سے جو میرے حساب میں اس میں یہ, اور جو مطلب انٹرنیشنل اسٹڈیز کے حساب سے, کہ جو ایڈ آف ہے انٹرمیڈیٹ ویژن کے لیے بہتر ہے. سو دیٹ از ون تھنگ وچ یو شوڈ ریمبر. اگر سمبڈی ہو وانٹس ٹو یوز کمپیوٹر, اس کو ایڈ آف کے لیے بیکاز اٹس اے کمپرومائز. آپ کی جو پریمیم آئی ایل ہے 100 ڈگری ہے انرجی کی, اس نے ڈسٹینس بھی دینا ہے, نیئر بھی دیکھنا ہے, اور انٹرمیڈیٹ بھی دیکھنا ہے. اٹ ڈپینڈز اپان دا لینس کس طرح چلتے ہیں. سو لیکن سرجیکل ٹیکنیک وائی اٹ از امپورٹنٹ, آپ نے بیکاز دا امپورٹنس ہیئر کم, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, اسٹگمیٹزم. وی ہیو ٹو بی شیور دیٹ وی ہیو کنٹرول دا اسٹگمیٹزم, بیکاز آپ جتنا ریزیڈول اسٹگمیٹزم دے دیں گے پیشنٹ ول ناٹ بی ہیپی. سو یو ہیو ٹو کنٹرول اسٹگمیٹزم. یو کین کنٹرول اسٹگمیٹزم ود ایل آر آئیز اور ود فیمٹوسسٹرز. وی ہیو ٹو کریکٹ اسٹگمیٹزم ود ٹورک آئی ایلس بھی ابھی آ گئے ہیں آپ کے پاس, ٹرائی-فوکل ٹورکس بھی آ گئے ہیں, اور ایڈ آف بھی آ گئے ہیں. یو کین ڈو فیکو اور یو کین ڈو فلیکس, وٹ ایور یو وانٹ. مائلڈ اسٹگمیٹزم میں ہوتا ہوں, اس کیسز کو میں ٹیمپورل سین دیتا ہوں, لیس دین 1 والے کو آن دا ایکسیجن سین بھی دیتے ہیں. آئی تھنک سو دس ایوری بڈی نوز مائلڈ اسٹگمیٹزم. بٹ اف یو کریکٹ اسٹگمیٹزم مور دین 1 سے 1.50 ہے, یو کین ڈو ایل آر آئیز اور یو کین ڈو فیمٹو اسسٹڈ ایل آر آئیز. اس کو ہم آئی یوز فیمٹو کیٹڈ مشین, اینڈ اس میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, وچ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈویل مچ آن اٹ. ادروائز اف یو وانٹ, if the astigmatism is more than 1.25, then you should have go to toric IOLs. Toric IOLs کے لیے پہلے ہم اس کی مینول مارکنگ کرتے ہیں, which I am showing it over here, and then after اور ویریون سسٹم ہے جو آٹومیٹک اس کو کر لیتا ہے آن دا مائکروسکوپ, جس میں سے آپ کو یہ لائنز جیسے نظر آ جاتی ہیں, اینڈ یو کین میک آؤٹ کہ جیسے یہ ٹورک کہ آپ نے ڈالنا ہے. وی آل ایڈجسٹ اٹ اکارڈنگ ٹو دا, اگین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈویل آن اٹ. سو یو کین ڈو ایگزیکٹ ٹورک. وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ جی ہم اس کے سینٹرنگ, بیکاز جتنی آپ اس کی پراپر نہیں ہوئے گی سینٹریشن جو ہے. سو جیسے ہم نے بات کی, پیشنٹ کاؤنسلنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ایکوریسی از موسٹ امپورٹنٹ, ریفریکشن از امپورٹنٹ, سینٹرل کیپسولیکس از امپورٹنٹ, washing of OVD behind the toric IOLs is important, and management of unknown expectations you should be knowing, جس میں آپ کو بہت سی پرابلم. تو what we have said, the basic principles of vision کیا simultaneous vision ہے, 2 آنکھوں کے آپ نے کر دی ہیں. اور important thing ہے کہ whenever you go for this surgery, tell your patient that it should be done, both of them, not simultaneously, because I am against it, again within a short period of time, because if it is one eye done and then he waits for 6 months, اس کو وہ رزلٹ نہیں نظر آئے گا. اب میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کی سرجری کی, شی وانٹ ٹورک پینٹ آپٹک, اینڈ پہلی آنکھ جیسے کی تو اس نے کہا کہ مجھے تو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. تو وی آپریٹڈ ود ان آفٹر 3-4 days and other eye went that one, and now she is very happy, because it is a simultaneous perception. یہ آپ کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جی ایک آنکھ سے اس کو سرانا ہے. سو ٹرائی ٹو پری کیٹڈ کاؤنسلنگ ایسے کریں کہ جی وہ دونوں سرجریز جلدی کرائیں. اینڈ وائی, بیکاز اٹ از کہ جو بھی ہم یہ سرجری ٹرائی فوکس جتنے بھی کریں گے, اٹ ریڈیوسز دا کنٹراسٹ سینسٹیوٹیز, اینڈ ہالوز اینڈ گلیئرز آر گوئنگ ٹو بی کامن. سو آپ نے کاؤنسلنگ میں یہ بہت ضرور بتانا ہے کہ دس ول ٹیک 2 to 3 months, اینڈ 40% آف دا پیشنٹ ڈیورنگ دا فرسٹ ڈے ول گیٹ نیورو اڈیپٹیشن, ول ہیو ڈیفیکلٹیز آف دیز ہیلوز. تو یہ آپ نے سارا بتانا ہوتا ہے. سم آف دا پیشنٹ ڈونٹ ہیو اٹ, بٹ یو ہیو ٹو ٹیل دیم. اور وی ہیو ڈسکس کہ جی کیا پرابلم ہے جس میں ہم نہیں لگائیں گے. اینڈ واٹ از دا امپورٹنٹ دس اگین, کہ واٹ از دا ریزن آف ڈسسیٹسفائز پیشنٹس کون سے ہیں, وہ جن کا اسٹگمیٹزم رہ جاتا ہے. یہ ایک اسٹڈیز کے حساب سے پیپل سائز ان کا بگ ہے, پوسٹیریور کیپسولر اگر کیپسول تھکننگ ہے, اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن از دا پرابلم. اینڈ ہاؤ, اینڈ دس از اے نارمل تھنگ وی ڈو اس کو فالو اپ میں. وی کین ڈو پی آر کے اف دیر از سم پرابلم, اسپیکٹیکلس دے سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, اینڈ برومیڈین کین آلسو کال ٹو ریڈیوس دا پیپلری سائز, یہ بھی کر سکتے ہیں. مس الائنمنٹ میں نے ٹورک کی بتائی تھی, 10 ڈگری آف سے زیادہ اگر آپ کا مس الائنمنٹ ہو جائے تو اٹ ول کاز لاٹ آف ایڈمنسٹریشن ٹو دا پیشنٹ. سو یو ہیو ٹو بی شیور کہ یہ پرابلم نہ رہے. اینڈ ایز اے سیڈ کہ جی فارمولاز ہیں جس سے ہم کر سکتے ہیں. ناؤ آئی ول اینڈ اپ ود آپ پوچھیں گے جی ٹورک آئیز کیا حالات ہیں. اینڈ دس از اے 2016 آف سروے آف
یورپین سوسائٹی آف کیٹریک اینڈ ریفریکٹیو سرجری. اس وقت ٹرائی فوکس جو تھے وہ 39% تھے, اینڈ ان 2017 دے بیکیم 45%, اینڈ بائی فوکل 34 تھے, لیکن وہ ریڈیوس ہو گئے ایک سال بعد 15. سو ٹرائی فوکس ور انکریزنگ اینڈ کیا کہتے ہیں بائی فوکس ور ریڈیوسڈ. ٹھیک ہے, لیکن جب مزدار بات آئی ہے کہ ابھی دیکھیں 2019 میں آگے, اچھا پہلے آپ کو بتا دوں 2018 میں ٹرائی فوکس 56% میں چلے گئے, اینڈ دین دا ایڈوینٹ آف انہینس ای ڈی آف جو میں بات کر رہا تھا وہ 20% ہو گئے. لیکن اب جو 2019 اور جب 21 کی جو بھی بات کرتے ہیں اس میں دیکھا گیا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ایکسٹینڈیڈ ایڈ آف ہے وہ 28% پہ چلا گیا, پتہ نہیں کین یو میک اٹ آؤٹ ہیئر, اینڈ ٹرائی فوکل. سو مارکیٹ از آف ٹرائی فوکل 51% سروے, دس از آف پورے یورپ کا, کہ جی 51% لوگ پریمیم آئی ایلز میں ٹرائی فوکل یوز کر رہے ہیں, اینڈ the advent and 28% is EDOF. So this is one thing which you should remember کہ یہ دونوں because depends کہ patient کیا چاہتا ہے. آپ کو میں نے بتایا own experience I have been using, this is on the base of whatever I have used, 68 lenses, 80 off بھی کیا ہے, fine بھی ہیں, pen optics بھی یوز کر بیٹھے ہیں, toric بھی کر دیا ہے, and EDOF minimal بھی دیا, ہر چیز کی ہے. So this is a surgery to give you the best possible surgery. I am going to skip all this because I think so we are running short of time. ہم نے اس کے سارا ٹیسٹ کیا, اور جو میری اپنی جو پریزنٹ جو ہماری انالیسس تھی, ہم نے دیکھا دیر واز نو سگنیفیکنٹ سرجیکل ریلیٹڈ کمپلیکیشن آبزرو, لیکن وہ تو آپ کی اپنی ہمت ہے. پی سی او ڈیولپڈ واز ارلی ان 80, لیزیا لیز میں مجھے زیادہ نظر آیا. سیٹسفیکشن لیول واز مور ود پین آپٹک ود منیمل ڈسفوٹوسکوپک سمپٹمس, بیسکلی اس میں کام تھے. فز آلیل پیشنٹ لک مور ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن. نیورو اڈیپٹیبلٹی واز لانگر ود فز آئی ایلز. ہیئر گلیئر نائٹ ویژن پرابلمس ور مور فز آئی. سو یہ میری جو ہمارے کمپیریٹیو انالیسس دونوں سی تھی, اینڈ اس میں جو میرے حساب سے جو تھا وہ پین آپٹک واز بیٹر. لیکن ابھی جو ایڈوف لینزز آ رہے ہیں, دے آر آلسو گیونگ اے ویری گڈ ریزلٹ ود ان. In conclusion, premium IO can improve near intermediate distance, unlimited visual acuity, and therefore reduce spectacle dependence in patients with high refractive error and cataract. Trifocal best for distance and near vision. EDOF best for intermediate and distance vision. And the most important thing جس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا is the cost. And cost you must understand کہ ابھی بڑھتی جا رہی ہے, جب سے ڈالر آگے بڑھا ہے اس سے اور بڑھا گیا ہے. I will not go to show you my slides because I think so ہم ٹائم کتنے پہ ہمیں پہنچے جی؟ بات دیکھو اس نے فوجی نے بتا دیا مجھے. تو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو, یہ پین آپٹک, دس از مائی فرسٹ پین آپٹک وچ آئی واز ڈوئنگ وتھ پین آپٹک ٹورک ود فلیکس. دس از دا میکسیمم پاسبل جس میں آپ سرجری کر سکتے ہیں ود آل دا ایڈوانٹ تھنگس. یاد رکھیں سرجری جہاز جس طرح چلتا ہے, کچھ پرابلم کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, بٹ یو شوڈ بی پیئر. کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ پری آپریٹو اینڈ پوسٹ آپریٹو. آئی ول جسٹ کٹ دس شارٹ اینڈ گو بیک ٹو مائی the basic جسے کہتے ہیں سینیریو. سو which I would like to take. A young man 32 years کا تھا, will you like to do جو will you do, the point to take home is refractive lens exchange in case of less than 45 is contraindicated. Please یہ آپ کا take home message ہے. Premium IL is not the answer for any, because if you do it before PVD detached, PVD نہیں ہوئی ہے اور 45 years کے, the chances of them developing retinal detachment increase more than 30%. ہم ویٹو ریٹنل سرجنز ہیں, یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو going for refractive lens exchange in young patients is total take home message is no, it should not be done before, whether it's a monoocular or whether it's a premium lens. Please do not go for refractive lens exchange at this age. دوسری بات تھی کیا ود ڈائبٹیز والی بات تھی, اس میں بات یہی آتی ہے کہ وی شوڈ آفر دیم جو RLI جو ریفریکٹیو سے فیکک IOLs اویلیبل. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ. جو ینگ بندے ہیں انہیں فیکک IOLs دیں, اور ان میں ان کا کرائٹیریا ہے. سو ڈونٹ گو فار ریفریکٹیو لینس ایکسچینج, بٹ یو شوڈ گو فار فیکک ICLs which are available here, which can be used and which has got minimum refractive error. So in all those cases who are less than 45 years of age, in which are unfit for refractive surgery, should be going for phakic ICLs rather than going for any kind of a premium IL or giving. یہ بہت کم. اور تیسری آنسر ہے, if somebody has got diabetes, جو دوسرا سینیریو تھا, subtle ERM on OCT تھی, early DMA تھی, forget about premium ILs,
go for monofocal toric IOLs. And that is the take-home message. Thank you very much for the patient listening. Thank you very much. I think General Mazhar has mostly covered my talk. Thank you very much, sir, for doing that. So what I'll just quickly discuss is IOL material and how much does it matter. Everybody is using IOLs, and the thing which we consider is what is the posterior capsular opacification rate, endophthalmitis and calcification are the things which can cause problems. So how many people sitting in the house think posterior capsular opacification is an important thing for the patient? कितने लोग कहते हैं कि बहुत important है? तो कितने लोग hydrophobic lenses इस्तेमाल करते हैं? कम करते हैं. तो hydrophilic is more, but do you think कि hydrophilic lens has more PCO या नहीं? मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे तो ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा, इट्स प्रॉब्ली नॉट आवर चॉइस. पेशेंट्स की जो पॉकेट है एंड द थिंग हाउ थिंग्स आर वर्किंग, hydrophobic lenses are more costlier than hydrophilic lenses, but we know everything कि hydrophobic gives you better results. लेकिन अगर आपने hydrophilic भी इस्तेमाल करना है, do you consider कि ये square edge होना चाहिए IOL? So मेरा C-Flex है, that is a company, but like City Lucia, they have come up with square edge designs which have solved that issue some bit. But hydrophilic mein there is another issue. If the material or the quality of the lens is very low, lens की opacification या calcification probably lower cost lenses में आजकल तो देखने में ज़्यादा आती है. कुछ लोगों को फील होता है कि हैं मैंने तो 3-4 एक्सप्लांट किए हैं लोगों के, लेकिन किसी को नज़र आई है कैल्सिफिकेशन ऑफ लेंस जिसमें टोटली ओपेक हो जाता है, आप समझते हैं कि लेंस पीछे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा. आई है. सो दे आर रिपोर्टेड ऑफ पीपल हैविंग प्रॉब्लम्स विद कैल्सिफिकेशन. सो आई थिंक लेंस मटेरियल मैटर्स. यू आर द पर्सन. मेरे पास कंपनी वाले 10 बार आते हैं कि ये लेंस चेंज कर दें, ये लेंस चेंज कर दें. मेरा क्वेश्चन ये है कि दिस इज़ माई ब्रेड अर्नर, तो इफ़ आई चेंज ऑन योर विशेज़ एंड विम्स, तो आई कॉम्प्रोमाइजिंग माई रिजल्ट्स. मुझे तो पीसीओ का इतना इशू है कि मरीज आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब देखो ऑपरेशन ही सही नहीं. अभी वो किसी और का कल ही को लेकर आया कि देखो जी डॉक्टर साहब साल पहले वैसे गड़बड़ हो गई है. हुआ क्या, पीसीओ है, यैक कर देते तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट. तो दैट इज़ एन इशू विच वी फेस. लेकिन इसमें प्रॉब्ली जितना टाइम है इसके अंदर मैं एक ये दिखा दिया आपको डिस्कशन छोटी सी, और उसके बाद दिस इज़ अ वीडियो. प्रॉब्ली इतने लोग बैठे हैं तो प्रॉब्ली मेक इट स्लाइटली इंटरेस्टिंग, उस लिहाज से चूँकि इनकी इनॉग्रेशन है. सो दिस इज़ मायोपिक पेशेंट, -6 है. सो वी आर गोइंग इन, हाइड्रोडाइसेक्शन कर ली है, एंड वी आर गोइंग टू पुट इन अ फेको हैंड पीस एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. कुछ चीज़ आपने नोटिस की है इसमें, क्या चीज़ नज़र आ रही है? द AC has suddenly gone deep. So, and this happens in myopic patients, post-vitrectomized patients. So, इसमें क्या कर सकते हैं? पहले probably which I started doing was to reduce the flow of the flow that is going through the phaco handpiece. That is one option of doing it. Because what is happening is in these patients, anterior chamber में जब fluid जाता है तो zonules are weak, so they are pushed behind and you get a reverse pupil block. So in these patients, doing research on this, I found that if you just put one iris hook in these patients, the anterior and posterior chamber का pressure equal हो जाएगा, and you will see that you are getting a rather dilated pupil rather than जैसे ही वो एकदम डायलेट होता है तो उसके बाद या तो इट कम्स डाउन व्हेन यू आर डूइंग इरिगेशन एस्पिरेशन, और इवन ड्यूरिंग सर्जरी यू गेट प्रॉब्लम्स विद दैट एज वेल. दिस इज वन वीडियो ऑफ दिस गोइंग थ्रू. और इफ आई टेक इट जो विच आई वाज टेलिंग यू कि so this is another patient having the same surgery. So now this is fully dilated pupil, very deep eye. So ये मुझे करने दे रही है सर्जरी, pupil constrict नहीं हो रहा, but I am doing it. The problems I am facing, phaco handpiece ऐसे जा रहा है 45, उससे भी ज़्यादा आप डिप कर रहे हैं, आपका डायलर बहुत डीप हो रहा है. कई बार यू फील कि ये लेंस पीछे गिर जाएगा, यू फील कि कई बार मायोपिक्स में इतना ज़्यादा आ जाता है. बट
it didn't happen in this patient. Lekin as soon as I come out for irrigation IA karne aaya, to the pupil, jaise ye khatam hua, the pupil constricts immediately. You dekhe pupil, if you're going in for a Simcoe IA, it constricts immediately. So if you use an automated IA, that produces much more flow, to usse phir dilate ho gaya aapka. But if you come in to remove the subincisional cortex, so I found out that using the same iris hook, you can get, agar iris hook superior apne subincisional wound